ہوتی ہے آسمان سے اترتی ہے. سمجھ رہے آپ؟ کبھی انسانوں کو سزا کے طور پر اور کبھی آزمائشوں کے طور پر. سمجھ رہے آپ بات کو؟ تو نازل ہوتی ہے تو ڈھانکنا چاہیے، رات میں ڈھانکنا. اور ڈھانکتے وقت کیا پڑھنا چاہیے؟ بسم اللہ. کوئی پوری چیز ڈھانکنے کو نہ ملے تو کم از کم جو ملے ڈھک دو، چاہے آدھا پون پاؤ کچھ تو بھی ڈھک جائے. اس لیے کہ جب کوئی چیز ڈھکی ہوتی ہے تو بیماری نازل نہیں ہوتی، نازل ہوتی ہے اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. یہ کیسے ہوتا ہے واللہ عالم، یہ غائب کا معاملہ ہے. لیکن حدیث میں آ گیا، ہم نے مان لیا اس کو. تو آپ کچھ بھی کرنا ہے، دروازہ بند کر رہے بسم اللہ، کھانا کھا رہے بسم اللہ، ہاں لائٹ بند کر رہے بسم اللہ، چراغ بجھا رہے بسم اللہ، کھانے پہ ڈھاپ رہے بسم اللہ، پانی پہ ڈھاک رہے بسم اللہ، ہے نا. بیمار بھی نماز شروع، بیماری ختم، نماز ختم. کسی چیز میں کمپٹیشن میں یا کسی اس مسابقے میں حصہ لیا، مسابقہ جیت گئے، نماز ختم، ہے نا. تو کبھی پڑھتے ہیں اور کبھی چھوڑتے ہیں، منمانے ڈھنگ سے پڑھتے ہیں، جتنی چاہے اتنی پڑھتے ہیں. لعنت و ہلاکت و بربادی و برائی و نمازی. کیوں لعنت و ہلاکت و بربادی ہو؟ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. اس لیے کہ وہ لوگوں پر لعنت ہو، ان نمازیوں پر لعنت ہو جو کبھی نماز پڑھتے اور کبھی چھوڑتے ہیں. گویا کبھی پڑھنا اور کبھی چھوڑنے والے پہ لعنت کی جا رہی ہے، جو کبھی نہیں پڑھتا اس پر کیا ہوگا اندازہ لگا لیں. ٹھیک ہے، میں بازار میں ہوں، میں جو اچھے لباس میں ہوں، میری خود کی شادی ہے، میں کسی کی شادی میں یہ سب ہو سکتا ہے، لیکن میرا لباس میری شادی کی عبادتوں سے تو نہیں روک سکتی. کوئی الگ چیز ہے، لیکن میری نماز تو فرض ہے. تو گویا اسلام تو وہ دین ہے جس کے اندر اللہ کی عبادت، رب کی عبادت جو ہے، جو 5 وقت دن میں فرض ہے، اس کو نماز کہا جاتا ہے. وہ تو اگر میدان جنگ میں بھی ہو تو ادا کرنی ہے، رخصت اور چھٹی نہیں ہے. ہم اللہ رب العزت کو، اللہ ہم پر رحم کرے، کیا جواب دیں گے جب ہم نے اپنے رسومات کے لیے، شادی بیاہ کے لیے، چھوٹی چھوٹی بیماریوں کے لیے، اپنی فیشن پرستی کے لیے، اپنی دکانداری کے لیے، حالانکہ رزق دینے والا اللہ ہے، پھر بھی ہم سوچتے شاید کسٹمر رزق دے کے جائیں گا ہم کو، تو ہم اللہ کو ناراض کرتے. چھوٹی چھوٹی تجارتوں کے لیے اور دنیا کے 2 کوڑی کے لیے جو ہم نے رب کے جو ہے ذکر کو، جو سب سے افضل تھا، جس کو فرض قرار دیا گیا، اس کو ہم نے ایک معمولی عمل سمجھ کے چھوڑ دیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم لوگ جو ہے نماز کی اہمیت کو نہیں سمجھتے ہیں. جو آج کا دوسرا عنوان ہے نماز کی اہمیت، جس کے مقرر ہوں گے ایڈوکیٹ فیض سید صاحب. میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ یہاں پر آئے اور اس عنوان پر روشنی ڈالیں. جزاک اللہ. 10 روزہ اسلامی کانفرنس کے 90 سیشن میں جمع ہوئے، اور جیسا کہ آپ تمام کے سامنے اعلان کیا گیا تھا کہ آپ لوگوں کے سامنے انشاءاللہ عزیز میں آج جو ہے نماز کی اہمیت، اس عنوان پر جو ہے کچھ روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا. اگر میں تیار ہو کر کسی جگہ جاتا ہوں تو میں اس وجہ سے نماز نہیں پڑھتا ہوں اس لیے کہ وضو تھوڑی کر پاؤں گا. مرد ہے، بالوں کا ایسا کڑک کر لیا، ایسا کرن لگا کے آ گیا اس نے، تو اب وضو میں مسا کیسے کر سکیں گا؟ وہ تو پورا ختم ہو جائے گا. ایک عورت بیچاری گھنٹہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے جو پارلر پہ سچ کے آئی ہے، وضو کر کے اپنا میک اپ تو بگاڑ نہیں سکتی ہے. تو جس چیز کو ہمارے دکھاوے میں بھی خمیازہ بھگتنا ہے وہ میری نماز ہی ہے. نہیں، نماز کو جائیں گے تو بس پورے سیل پڑ جائیں گے، بال خراب ہو جائیں گے، میک اپ نکل جائے گا، وضو سے فلاں ہو سکتا ہے، نیچے بیٹھنے سے کپڑے یہ ہو سکتے ہیں. تو جس چیز کو بھگتنا ہے وہ نماز کو ہی بھگتنا ہے خمیازہ. اگر میرے گھر میں شادی بیاہ ہے تو جس چیز کو نقصان بھگتنا ہے میرے شادی بیاہ کا، جو چیز چھوٹیں گی وہ شادی بیاہ نہیں. ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں آج شادی نہیں ہوں گی، اگر نماز کا معاملہ آ گیا تو وہ یہ ہوگا کہ میری جو ہے شادی کی وجہ سے نمازوں کو میرے خمیازہ بھگتنا ہے، اور میں نمازوں کو چھوڑ دوں گا لیکن شادی کا پہلے اہتمام کروں. تو وہ آج دیکھا جا رہا ہے اس فریضے کی اتنی کم اہمیت ہے کہ ہمارے تمام چیزوں کا خمیازہ اور نقصان، خمیازہ بولتے ہیں نقصان، کسی چیز کو اگر بھگتنا پڑتا ہے تو وہ میری نماز، وہ میرا فریضہ ہے. گویا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی اہمیت ہم اس حد تک کھو چکے ہیں کہ ہمارے لیے نماز چھوڑنا آسان ہے لیکن تجارت نہیں، نماز چھوڑنا آسان ہے لیکن شادی بیاہ نہیں، نماز چھوڑنا آسان ہے لیکن کھیل کود نہیں، نماز چھوڑنا آسان ہے لیکن دنیا کی کسی اور چیز کو ہم ترک اور آگے پیچھے نہیں کر سکتے. حالانکہ ہم اس دین اور اس شریعت کے ماننے والے جس کے اندر نماز فرض ہے، اور اس حد تک فرض ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن نے اس کا حکم دیا اور نبی نے اس کا طریقہ بتایا کہ صلاۃ الخوف کیسی پڑھی جائے. صلاۃ الخوف وہ نماز ہوتی ہے کہ جب دشمن سامنے ہو، لڑائی کا معاملہ ہو، تو تب بھی اسلام سکھا رہا ہے نماز تو نہیں چھوڑی جا سکتی ہے. اس کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے کہ ایک جماعت امام کے پیچھے کھڑے ہوں گی، وہ 2 رکعت پڑھیں گی اگر 4 والی نماز چل رہی تو، پھر وہ وہاں سے ہٹ جائیں گی، دوسری جماعت آ کے امام کے پیچھے مل جائیں گی، جب باقی کے 2 ان کے ساتھ پڑھیں گی. گویا آدھی جماعت کو 2 رکعت اور آدھے لوگوں کو 2 ملیں گی، امام کی 4 ہوں گی، باقی کے آ کے مکمل کر لیں گے اپنی بات. تو گویا خوف میں بھی ہے، مطلب خوف مطلب جنگ کی حالت میں ہے، جان جانے کا معاملہ بھی ہے تو نماز پڑھی جا رہی ہے. آپ سمجھ رہے؟ صلاۃ الخوف یہ جنگ میں پڑھی جانے والی نماز ہے، یہ دشمن کے اٹیک کا جو ڈر ہے جو انسان نماز پڑھتا ہے صلاۃ الخوف کہتے ہیں. تو گویا اسلام تو وہ دین ہے جس کے اندر اللہ کی عبادت، رب کی عبادت جو ہے، جو 5 وقت دن میں فرض ہے، جس کو نماز کہا جاتا ہے، وہ تو اگر میدان جنگ میں بھی ہو تو ادا کرنی ہے، رخصت اور چھٹی نہیں ہے. ہم اللہ رب العزت کو، اللہ ہم پر رحم کرے، کیا جواب دیں گے جب ہم نے اپنے رسومات کے لیے، شادی بیاہ کے لیے، چھوٹی چھوٹی بیماریوں کے لیے، اپنی فیشن پرستی کے لیے، اپنی دکانداری کے لیے، حالانکہ رزق دینے والا
اللہ ہے, پھر بھی ہم سوچتے شاید کسٹمر اس دے کے جائیں گا ہم کو, ہم اللہ کو ناراض کرتے. چھوٹی چھوٹی تجارتوں کے لیے اور دنیا کے 2 کوڑی کے لیے جو ہم نے رب کے جو ہے ذکر کو, جو سب سے افضل تھا, جس کو فرض قرار دیا گیا, اس کو ہم نے ایک معمولی عمل سمجھ کے چھوڑ دیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم لوگ جو ہے نماز کی اہمیت کو نہیں سمجھتے ہیں. اور جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں فجر کی نماز سے لے کر اگر مغرب کی نماز دیکھی جائے تو دونوں کے فرق سے کم از کم اتنا اندازہ تو ہو جاتا ہے کہ مسلمانوں کی اکثر تعداد نماز نہیں پڑھتی. فجر کے اندر 4 6 8 10 ایک صف, اگر مسجد ایسے علاقے میں جہاں زیادہ مسلمان ہیں تو 2 صف زیادہ سے زیادہ. اور مغرب کے اندر وہی مسجد کا حال یہ کہ فل ہو جاتی ہے, لوگ بازو والی مسجد میں کبھی چلے جاتے ہیں. اس کے مقابلے میں مغرب سے مخالفت کیجیے جمعے کا, تو پھر پتہ چلتا ہے مسلمانوں کی اور بھی اکثریت نہیں پڑتی, اس لیے کہ جمعہ میں جتنی تعداد ہوتی ہے تو مسجدوں کو بند کرنا پڑتا ہے. پھر اس سے آپ کمپیئر کیجئے رمضان کا پہلا دن اور وہ پہلی رات جو عشاء کی جو ہے مغرب کی آتی ہے اور عشاء کی آتی ہے, اس میں تو راستوں کو بند کرنا پڑتا ہے. اس کا مطلب عام جمعے میں بھی لوگ اتنی نماز نہیں پڑھتے جتنے رمضان میں پڑھتے ہیں. اور رمضان میں بھی جس کو جمعۃ الوداع کے نام سے مشہور کر دیا, آخری جمعہ جو ابھی گزرا ہے, اس میں جو ہے اگر اس کا معاملہ لے تو اس میں بھی اور تعداد ملیں گی جو عام جمعہ میں بھی نہیں ملتی ہے. اس سے پتہ چلا عام جمعہ میں رمضان کے بھی جتنے لوگ نماز نہیں پڑھتے جمعۃ الوداع کو پڑھتے. اور عیدین کا اگر معاملہ لے تو عیدین میں آپ کو اتنے لوگ ملیں گے جتنے آپ کو جمعے میں بھی نہیں ملتے, چاہے جمعۃ الوداع جس کو کہا تھا اس میں بھی نہیں ملتے. اس سے پتہ چلا کتنے لوگ کثرت سے نماز چھوڑ رہے ہیں, ایک فجر کی عام نماز سے لے کر عید کی نماز سے اس کو کمپیئر کریں. کیونکہ عیدگاہ لاکھوں کی تعداد میں ہے, اس کے اندر مسلم ایک عیدگاہ میں 1.25 لاکھ, ایک عیدگاہ میں 1 لاکھ, ایک لاکھ. اور پھر جمعہ جو ہے عیدین کی نمازیں جو مساجد میں بھی ہو رہی ہے. پھر لوگوں نے پرائیویٹ جو ہے اپنے کھیتوں پر بھی اور کھلے میدانوں میں بھی شروع کر دیے. اتنا ہونے کے باوجود بھی جگہ نہیں پڑتی. تو پتہ ہی چلا کہ وہ فجر میں جو لوگ آ رہے ہیں وہ بھی مسلمان ہیں, اور عید کی نماز کو جا رہے ہیں وہ بھی مسلمان ہیں. لیکن یہ بات یاد رکھیے, اس عید کی نماز میں بھی سارے مسلمان نہیں آتے ہیں, اس لیے کہ بہت سارے تو اتنی تجارت کر چکے ہوتے ہیں کہ جو فجر کے بعد سوتے ہیں تو دوسرے دن اٹھتے ہوئے عید کے باسی دن کے دن جو ہے ان کی آنکھیں کھلی, تو وہ پورے لوگ بھی نماز نہیں. اس لیے کہ بزنس بھی تو ہے نا, چاند رات کا بزنس کیسا ہم مار کھا سکتا ہمارا, وہ بھی صرف ایک عید کے لیے, ایک تہوار کے لیے. حالانکہ تہوار اسلام میں صرف 2 ہے, منانا چاہیے. عید جس کو کہتے ہیں عام زبان میں تہوار, وہ منانے کی چیز ہے. تو بہرحال آپ دیکھیے اس کو بھی لوگ دھڑلے سے چھوڑ, تو گویا نماز کی اہمیت چھوڑ. اگر اس کی اہمیت شاید ہمارے دلوں میں ایسی ہوتی جیسا ہونا چاہیے, جیسا اس کا حق ہے, تو شاید ہم اپنے ہر عمل کو چھوڑ دیتے ہیں سوائے اس کی کہ نماز کو سب عمل چھوڑ دیتے ہیں. بزنس کو بات نہیں, تھوڑی دیر شٹر ڈاؤن, کوئی اللہ رزق دینے والا ہے, کسٹمر آج نہیں کل آئیں گا, کوئی اس میں کہ میں جو ہے کھیل کود میں کھیل کود چلتا رہے گا. کھیل کود انسان صحت کے لیے کرتا ہے, اللہ صحت دینے والا ہے, اس کا مالک ہے. کھیل کود ٹھیک ہے اپنی جگہ, لیکن نماز کے آڑے نہیں آ سکتا ہے. ٹھیک ہے میں بازار میں ہوں, میں جو اچھے لباس میں ہوں, میری خود کی شادی ہے, میں کسی کی شادی میں ہوں, یہ سب ہو سکتا ہے, لیکن میرا لباس میری شادی میں کوئی عبادتوں سے تو نہیں روک سکتا, وہ ایک الگ چیز. لیکن میری نماز تو فرض ہے. اسی طرح اگر ہم یہ نماز کی اہمیت کو جان لیں تو انشاءاللہ عزیز میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں جتنی مسجد ایگزسٹنس میں ہے, ایک بھی شہر کی کو مسلمان آبادی کی مسجدیں پرنے والی نہیں ہے نمازیوں, کیونکہ اتنی کم مسجدیں ہیں, اتنی کم مسجدیں ہیں, کسی کو انتہا نہیں جو کہ نماز کہاں پڑھتے ہیں لوگ. کبھی ایک بار جمعہ پڑھ لیتے, تھوڑی بڑھا دیتے لوگ. عیدین میں تو اکثر بولتے چلو عید کے لیے مسجد کو اتنا تھوڑی بڑھا سکتے, ٹینٹ لگا دو, کچھ کر دو. تو ہم نے نماز کی اہمیت کو کھو دیا. میں آج آپ کے سامنے نماز کے فضائل اور اس کی اہمیت پہ بات کروں گا. اس کے مسائل پہ میرا ڈسکشن نہیں اور میری گفتگو نہیں ہوں گی. یاد رکھیے اس کی اہمیت کیا ہے, اس کا امپورٹنس کیا ہے, ہم اس کو سمجھ لیں اور اپنی زندگیوں میں نماز کو لا لیں. ہم مسجد جانے والے بن جائیں, نماز پڑھنے والے بن جائیں, جیسا کہ جو ہمارے نبی نے ساری زندگی اور اپنی موت اور وفات تک جو نماز کو مسلسل پڑھتے رہے. صحابہ کرام نمازیں پڑھتے رہے, چاہے وہ جو بھی حالات زندگی کے ان کی چلتے رہے. تو ہم بھی جو اپنے آپ کو نمازی بنا لیں. اللہ رب العزت نے اپنی کتاب کی شروعات پہلی سورت الفاتحہ ہے, 7 آیتیں گزر گئی جو کہ دعا ہے. دوسری سورت آتی ہے, دوسری سورت جو ہی شروع ہوتی ہے اللہ رب العزت نے اس میں فرمایا, سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 1 میں الف لام میم, یہ حروف مقطعات ہیں, اس کا معنی اللہ جانتا ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, اس قرآن کا اللہ کی طرف سے ہونے میں کوئی شک نہیں, ہدایت متقین کے لیے. الذین یؤمنون بالغیب, متقی وہ ہے جس کی پہلی صفت یہ ایمان لاتا غیب پر. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, اور نماز قائم کرتا ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, جو اللہ نے دے رکھا اس میں سے خرچ کرتا. تو مومن کی صفت جو قرآن پر ایمان لاتا ہے, جس سے قرآن سے جس کو ہدایت ملتی ہے, اس کی پہلی صفت ایمان بالغیب اور دوسری صفت نماز قائم کرنا. سورہ بقرہ شروع ہوا ہے, تیسری آیت شروع ہوئی, مومنوں کی صفت نماز قائم. تو گویا پتہ چلا ایمان کے بعد جو سب سے اہم رکن ہے وہ کیا ہے, صلاۃ, نماز. دوسری جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ ماؤن سورہ نمبر 107 آیت نمبر 4 سے آگے, فویل للمصلین, لعنت و ہلاکت و بربادی و برائی و نمازیوں کے. کیوں لعنت و ہلاکت و بربادی ہو؟ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون, اس لیے کہ وہ لوگوں پر لعنت ہو, ان نمازیوں پر لعنت ہو جو کبھی نماز پڑھتے اور کبھی چھوڑتے ہیں. تو گویا کبھی پڑھنا اور کبھی چھوڑنے والے پہ لعنت کی جا رہی ہے, جو کبھی نہیں پڑھتا اس پر کیا ہوں گا اندازہ لگا لیں. فویل للمصلین, لعنت ہو ان نمازیوں پر جو کبھی پڑھتے اور کبھی چھوڑتے ہیں. اس کی مثال ایسی ہے کہ ظہر اثر مغرب ہو گئی, فجر عشاء چھوڑ دی, یہ اس میں شامل ہوگا.
मुसीबत आई तो नमाजें शुरू, मुसीबत चलेगी नमाजें खत्म, है ना। एग्जाम आए नमाजें शुरू, एग्जाम खत्म नमाज खत्म। बीमार हुई नमाजें शुरू, बीमारी खत्म नमाज खत्म। किसी चीज में कंपटीशन में या किसी उसमें मुसाबिके में हिस्सा लिया, मुसाबिका जीत गए, नमाज खत्म, है ना। तो कभी पढ़ते और कभी छोड़ते, मनमाने ढंग से पढ़ते हैं, जितनी चाहे उतनी पढ़ते हैं, हालांकि फर्ज 5 है, लेकिन जब चाहे तो कहा फवैलुल लिल मुसल्लीन, तो ऐसे नमाजियों पर लानत हो जो कभी पढ़ते और कभी छोड़ते हैं। तो गोया कभी पढ़ने और छोड़ने वालों पर लानत भेजी गई, मुकम्मिल और मुसलसल छोड़ने वालों पर अल्लाह कितनी जो है लानतों को अपनी उस पर, जिसको बोलेंगे बेशुमार लानतें नाजिल करता हूँ। हम एक गेस कर सकते हैं, अंदाजा ही लगा सकते हैं। जो पढ़ रहा है और कभी छोड़ रहा है उस पर लानत है, जो हमेशा छोड़ता है उसे क्या होता होगा, इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही बुखारी की रिवायत आपने फरमाया, कहा बुनियल इस्लाम वाला खम्सिन, इस्लाम की बुनियादें 5 चीजों पर होती। पहला कि तू गवाही दे कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल है। दूसरा नमाज कायम करे। तीसरा जो है ज़कात अदा करे। चौथा जो हज करे। और पांचवा आपने फरमाया वो सौम रमजान और रमजान के रोजे रखे। 5 बातें फराइज में बताइए। तो गोया इस्लाम की बुनियादें, बुनियल इस्लाम अला खम्सिन, बुनियादें, सुतून, इमाद, जो कॉलम, जो पिलर होता है जिसके ऊपर किसी चीज की छत टेकी जाती है उसको कहते हैं इमाद, बुनियाद। तो इस्लाम की बुनियादें, इस्लाम जो जिस चीज पर टिका है उसके 5 कॉलम्स और पिलर से इस्लाम टिका है। और उसमें से सेकंड पिलर जो है इंपॉर्टेंस के एतबार सबसे पहला तो तौहीद, शहादत, उसके बाद नेक्स्ट पिलर सलाह, नमाज। तो अंदाजा लगाइए हम अगर नमाज को छोड़ते हैं तो गोया अल्लाह ने जो दीन, जिस ईमान, जिन पिलरों पर, जिस पे बुनियाद रखी है, उस बुनियाद में से एक बुनियाद को हम काटने वाले और ढाने वाले बन जाते हैं। और इस्लाम ने इतनी इसकी जो है हुक्म दिया कि इसको जो है दूसरा वो किया। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब कोई शख्स इस्लाम कबूल करने आता, वाक़यात उठा लीजिए हदीस की किताबों में, सीरत की किताबों में, जब कोई शख्स इस्लाम कबूल करने आता तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको सबसे पहले कलमा पढ़ाते। और कलमा पढ़ाने के बाद दूसरा काम जो बोलते क्या है मालूम, नमाज कायम कर। और 2 रकात नमाज पढ़ने का उस शख्स को हुक्म दिया जाता था। अंदाजा लगाइए, यहाँ अभी इस्लाम खुल किया है, मुसलमान बना है, हक की तरफ आया है, हक की गवाही देती, दूसरा काम क्या कराया जा रहा है उसे। उसी दिन आप कहते थे कि ना जो है इंसान इस्लाम कलमा पढ़ाते थे, उसे गुस्ल का हुक्म दिया जाता था, उसे अपने जो जिंदगी उसने पहले कुफ्र में गुजारी उस कुफ्र के बालों को निकालने को दिया जाता था। और फौरन उसके बाद आप कहते थे नमाज कायम करो, और वो शख्स नमाज पढ़। कई वाक़यात, खुद उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, मैं जब इस्लाम कबूल किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे गुस्ल का हुक्म दिया और नमाज। तो आप देख रहे एक नौ मुस्लिम को इस्लाम कबूल करते ही माफी नहीं है कि नहीं चलो इस्लाम कबूल किया 1-2 साल तुम्हारे लिए माफी है, उसके बाद तो नमाजी बन जाना। उसको कोई ऑप्शन ही नहीं है। जब रब पर ईमान लाया तो अगला फरीजा उसके लिए तैयार है, वो क्या है, सलाह, नमाज कायम कर। और आज हम जो है पैदाइशी मुसलमान होने का दावा करते हैं और किस धड़ल्ले से और किस आसानी से नमाज को छोड़ते हैं। अल्लाह रहम करे, हमें अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत माफ ना करे तो यकीनन हम तो बहुत खसारा उठाने वालों में हो जाएंगे। किस धड़ल्ले से छोड़े, बिल्कुल नमाज का क्या है। और हालत ये है कि 2 दोस्त, 2 मुसलमान, 2 भाई एक साथ बाजार में जाते हैं, एक साथ घर में बैठे होते हैं, एक साथ किसी जगह है, एक कहता है मेरे भाई नमाज को चलो, दूसरा क्या कहता है तुम जाके आओ, सुभान अल्लाह, तुम जाके आओ। एक कुफ्र इख्तियार करता है और एक ईमान पे चलता है। एक ही वक्त में 2 भाई है, 2 दोस्त है, 2 बिजनेस पार्टनर है, एक ही वक्त है, एक कहता है तुम जाकर आओ, वो एक कुफ्र इख्तियार करता है, दूसरा ईमान पर बाकी। क्या अजीब हाल हो गया ना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क़यामत से पहले ऐसे हाल आएंगे कि इंसान सुबह घर से निकलेगा और ईमान के साथ शाम में काफिर बन के आ जाएगा, है ना। सुबह निकलेगा ईमान वाला या शाम में निकलेगा ईमान के साथ, सुबह काफिर बन के आ जाएगा। शायद वो हाल हमने अपने ऊपर खुद ला लिया है कि नमाजों को छोड़ना कुफ्र होता है। आप देखिए वो कह रहा नहीं आप पढ़ के आइए, मैं जरा बैठता हूं। अंदाजा लगाइए नमाज की मतलब कोई कद्र, कोई अहमियत नहीं है जिस नमाज के लिए सहाबा तड़प रहे थे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसने इतने फज़्ल, इतने करम, इतनी जो हम पर नेमतें बरसाई है, इसके बदले हम कुछ करें उस रब के लिए। और वो नमाज थी जो दी गई, उसके लिए तरस रहे थे कुछ नाजिल हो। और हमारा हाल ये है कि हमें दिया गया हम पढ़ते नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ईमान मतलब आ रहा था, इब्तिदाई मक्की दौर था, नमाज फर्ज नहीं हुई थी, तब भी आप जो है 3 वक्त नमाजें पढ़ते थे और 2-2 रकात हुआ करती थी, वो सुबह, दोपहर और शाम में 2-2 रकात। सहाबा भी छुप छुप कर नमाजें पढ़ा करते थे 2-2 रकात की शक्ल में। हालांकि नमाज फर्ज नहीं थी अभी, लेकिन पढ़ा करते थे। अभी तो फर्ज नहीं हुई, जब फर्ज होगी तो सहाबा तो खुश हो उठे थे कि उनके रब ने जो इतने फजल और करम उन पर किए, आखिरत में जन्नत देने वाला है। कुछ तो चीजें जो हम पर फर्ज की है जिसको अमल में लाए, और आज हम सोचते कि काश कि अल्लाह ताला ने जो है नमाज फर्ज नहीं करना था यार, बाकी सब चल जा रहा। रोजा जम जाता अपने को 1 महीना, कोई बहुत मुश्किल नहीं जाती, उतनी भूख तो बर्दाश्त कर लेते हैं। ज़कात का भी कोई बहुत बड़ा मसला नहीं यार, माल का ही मामला है, दे देंगे उठाकर।
حج کا معاملہ تو پیسے ہے تو نہیں تو وہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا. تو یہ تھوڑا سا آسان دکھ رہا. توحید تو معاملہ ماشاءاللہ ہی نہیں, ہم تو توحید پرست ہے, ہم اللہ سے شرک نہیں کریں گے. بس یہ 5 وقت کیوں اللہ تعالیٰ بلا لے رہا, بس یہ نہیں ہونا تھا. مطلب دیکھیے اب اللہ تعالیٰ جو بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے, اس میں بھی ہماری منمانی ہے. پھر صحابہ کا حال یہ تھا, صحابہ انتظار کر رہے تھے کہ ہمارا رب نمازوں کو شاید ہم پر فرض کر دے تو ہم اس کو ہمیشہ ادا کریں گے, اور ہم سوچتے کاش کی فرض نہ ہوئی ہوتے تو باقی سب عمل تو ہم انشاءاللہ کر ہی لیتے. آزمائش کہاں ہوں گی پھر؟ نماز آزمائش ہے, فرائض آزمائش ہے, یاد رکھیے. آزمائش کہاں ہوتی پھر؟ اگر آپ کی آسانی ہم کو دے دی جاتا کہ بس ایمان لا اور بس پڑے رہو گھروں کے اندر اور اس کے بعد مر جاؤ تو آ جاؤ جنت میں اللہ کی, پھر آزمائش کہاں تھی بھائی میرے؟ دنیا میں چھوٹی سی نعمت بھی آپ کو بغیر آزمائش کی نہیں ملتی ہے. بغیر محنت کی کوئی کما سکتا ہے کہ دنیا میں؟ بغیر محنت نہیں, میں کچھ نہیں کرتا لیکن بہت ہمارے پاس آ جاتا ہے, یہ الگ بات ہے. باپ داداؤں نے کمایا ہے, اس کے پاس اگر ہے بھی تو لوگ اس کو کوستے اور کاٹتے کہ بیکار انسان ہے, کچھ کرتا نہیں, باپ داداؤں کو اس پہ عیش کر رہا ہے تو وہ بھی چپ چپ 9 بجے اٹھ کے باہر جاتا اور شام میں آتا گھر بتانے کے لیے کچھ کر رہا ہوں, حالانکہ وہ خرچ کرتا ہے لیکن کچھ کر رہا ہوں بھائی میں, ہے نہیں. تو دنیا میں کوشش کرنے کے بغیر کچھ نہیں ہے. تو اسی طرح آخرت کے لیے بھی ہمیں ایمان پر چل کر جو اس کے تقاضے ہیں فرائض ہے اس پہ عمل کرنے کے بغیر کوئی چارہ نہیں, یاد رکھیے. اور آج ہمارا حالت یہ ہے, آج ہماری حالت یہ ہے کہ اگر جو ہے کوئی شخص جو ہے نماز پڑھنے لگ جاتا ہے, کوئی شخص مسجدوں میں دکھنے لگ جاتا ہے, تو لوگ کیا پوچھتے ہیں اس سے معلوم؟ سب خیر تو ہے نا گھر پر؟ تو کیوں آپ یہ سوال کیوں کر رہے ہیں؟ نہیں جیسا ایسا لگا ایگزام میں شاید آپ آنا شروع ہو گئے, کوئی مصیبت تو نہیں آئی نا آپ پر؟ نہیں آپ مسجد میں آ رہے تو اس لیے پوچھ رہے, کوئی مسئلہ تو نہیں, کوئی بیماری تو نہیں لگ گئی نا آپ کو؟ نہیں سب ٹھیک ہے. نہیں جیسا آپ مسجد آ رہے تو پوچھنا پڑا کہ بیمار تو نہیں, آپ مسجد شروع ہو گئے اس لیے کہ آپ ایگزام سے ایگزام دکھتے, مارچ ٹو مارچ دکھتے بہت سالوں سے, اور بیماری سے بیماری نظر آتے, بزنس جب بند ہو گیا تو جب نظر آتے اس کے بعد نہیں ہے. تو کوئی اگر ایک انسان نمازی بن جاتا ہے تو لوگ اس سے خیر خیریت پوچھنا شروع کر دیتے, بھائی سب ٹھیک تو ہے نا گھر میں, کوئی بیماری تو نہیں ہے نا, کوئی مصیبت تو نہیں ہے نا. اس لیے کہ ہم نماز کو تبھی تو استعمال کرتے ہیں جب ہم بیمار ہو جاتے ہیں, مصیبت زدہ ہو جاتے ہیں, بزنس ڈوب جاتا ہے, بچے بگڑ جاتے ہیں, لڑکی بھاگ کر چلے جاتی ہے, لڑکا بھگا کر لا لیتا ہے, اس نے منع کر دیا, تو اللہ کے راہ میں جو ہے پھر اللہ کے جو ہے دین پر عمل شروع, نمازی بن گئے بالکل, تسبیح ہاتھ میں چالو ہے, مسجد سے اٹھا کے لے جانا پڑ رہا, نکل رہے نہیں خود سے. اور اس کے بعد جب وہ معاملہ حل ہو گیا, کیس ختم, معاملہ ختم, اللہ نے نعمت دے دی, تجارت چل گئی, فلاں ہو گئی, اس کے بعد پھر لوگ پوچھتے شاید سب اچھا چل رہا, کیوں نہیں وہ آپ مسجد نہیں آ رہے, تو ایسا لگا اچھا چل ہی رہا ہے, اس لیے کہ مسجد آ رہے تھے, ہے نہیں. یہ حال ہو چکا ہے کہ نمازیں جب انسان پڑھے تو لوگ شک میں پڑ جاتے ہیں, کو مصیبت میں لگتا ہے, اس لیے کہ اس کے بغیر تو نماز کو کبھی آتا نہیں ہے. حالت ہمارے یہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, مسند احمد کی روایت ہے نماز کی اہمیت بیان کرتے ہوئے, اول ما یحاسب به العبد الصلاۃ, روز قیامت جو سب سے پہلے اللہ جس چیز کا حساب شروع کریں گا بندے سے وہ اس کی نماز ہوں گی. پہلا حساب اللہ کے حق میں جو ہوگا وہ نماز, اور پہلا حساب بندوں کے حق میں جو ہوگا خون کا ہوگا. تو بندے کا جو اللہ جب معاملہ کریں گا اپنا, تو توحید تو بہرحال ہے, نماز سب سے پہلی چیز جس کا حساب ہوگا. جامع ترمذی کی روایت اللہ فرمائے گا بندے کی نماز دیکھو, اس کی نماز دیکھی جائیں گے. اللہ کہیں گا کیا ہوا, اس کی نماز پوری ہوئی نہیں ہوئی, جو ہے فرشتے کہیں گے اللہ اس کی نماز میں کمی ہو رہی, تو اللہ کہیں گا دیکھو اس کی کوئی اور نفل سنت وغیرہ ہے کہ اگر ہو تو یہ اس سے فرائض کی تکمیل کر دینا, ٹھیک, تو وہ ڈھونڈی جائیں گی. پھر اگر وہ بھی نہ ہوئی تو پھر خسارے میں رہیں گے. تو پہلا سوال, پہلا حساب, پہلا کتاب, فرسٹ اکاؤنٹیبلٹی, پہلا اکاؤنٹ جس کے تعلق سے رجسٹرز کھولے جائیں گے میرے اور آپ کے, وہ ہوگا نماز کا معاملہ. اب ہر شخص سوچ لے, اگر کوشچنر ایگزامینر کے فرسٹ کوشچن کے اندر جو وائوا میں ہوتا ہے, اورل ٹیسٹ میں ہوتا ہے, انسان فیل ہو جاتا ہے, اگلوں کا کیا ہوتا ہے ہم سب جانتے ہیں. پہلا سوال آپ نے غلط لکھا پرچے میں, تو ایگزامینر سائیکولوجی کا لے رہے یار اس پرچہ غلط لکھا ہی ہوں, ہے نا, تو ہر کوئی بولتا ہے فرسٹ وہ اٹیمپٹ کرنا چاہیے جو سب سے اچھا آپ لکھو. پہلا کوشچن دیکھیے نماز, اس میں ہم فیل ہو گئے, تو اگلوں کے بارے میں اندازہ ہی لگایا جا سکتا کیا ہونے, فرسٹ امپریشن ہی ہمارا غلط پڑ جائے گا. ہم کوشش کریں نماز کو امپریشن کے لیے نہیں, لیکن اپنے رب کے پاس حساب دینا ہے, یہ فریضہ ہے, اور اس کو خواہش کے ساتھ تکمیل لے جائے کہ نہیں اللہ مجھے کرنا ہے, تو اتنی نعمتیں دیتا ہے, اگر کوئی عام انسان اتنی نعمتیں دے تو مجھے کتنا اس کا شکر ادا کرنا پڑتا ہے نہیں. ایک انسان کسی کو خیرات بھی دے تو بیچارہ جو لیتا ہے نا, اس کو شکریہ ادا کرنا پڑتا ہے. حالانکہ خیرات دے کر وہ احسان نہیں کرتا ہے, وہ اپنا ایک بوجھ اتارتا ہے سر سے, پھر بھی لیکن وہ کرتا ہے. تو اللہ اتنی بے بہار نعمتیں دیتا ہے, کیا اس کے شکر میں ہم فرائض پہ بھی عمل نہیں کریں گے؟ بہرحال یہ بڑی ضروری چیز ہے. آج ہم جو ہے اتنی مصروفیت کا ہم بہانہ بناتے ہیں, اور جو ہے اتنے کام ہم نے اپنے اوپر جو ہے لاد دیے ہیں کہ جس کا خمیازہ اگر کسی کو بھگتنا پڑتا ہماری مصروفیت کا, تو وہ صرف اور صرف نماز ہوتی ہے. اور آج جو ہے نماز کا ایسا معاملہ ہو چکا ہے کہ ہم بہت کم اسے ادا کرتے ہیں, حالانکہ نماز کی ادائیگی پابندی سے کرنا, اس کی خاص تاکید اللہ کی کتاب نے دی. اللہ رب العزت سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 92 فرماتا اور کہتا ہے, والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون بہ, جو لوگ ایمان لاتے ہیں آخرت پر وہ ایمان لاتے ہیں اس قرآن پہ, وہم علی صلاتہم یحافظون, اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. جو آخرت پر ایمان لاتا ہے وہ قرآن پر ایمان لاتا ہے, جو قرآن پر ایمان لاتا ہے وہ نمازوں کی حفاظت. مومنوں کی صفت قرآن کہہ رہا ہے کہ نمازوں کی حفاظت کرنا مومن کی صفت. پھر اس کی حفاظت کا تاکیدی حکم اللہ نے دیا اور فرمایا سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 162 162 میں, والموقنین الصلاۃ,
والمؤتون الزکاۃ والمؤمنون باللہ والیوم الآخر اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما. فرمایا اور جو نماز قائم کرنے والے ہیں اور جو ہے زکوٰۃ دینے والے ہیں، جو ایمان لاتے اللہ پر اور یوم آخرت پر، ایسے ہی لوگوں کے لیے ہم نے بہت بڑا اجر اٹھا کر رکھا ہے. جو نمازی قائم کرتے ہیں، جو زکوٰۃ دیتے ہیں، جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر آخرت پر، ایسے ہی لوگوں کے لیے ہم نے بڑا اجر تیار کر رکھا ہے. اسی طرح جو ہے ایک اور آیت میں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 238 میں اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے حافظوا بالصلاۃ الوسطیٰ، نماز کی جو حفاظت کرو، اور خاص طور سے بیچ والی نماز مطلب عصر کی نماز کی حفاظت کرو، اور خاص طور سے بیچ والی نماز کی. پھر تاکید کی نماز کی، فرمایا سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 9، جس میں سکسیسفل لوگوں کی بات بتائی گئی ہے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو لوگ MBA کرتے ہیں، مینجمنٹ کورسز کرتے ہیں، ان سے پوچھیے سکسیسفل لوگوں کی جو ہے سوانح حیات بایوگرافی پڑھنے کا کیا امپورٹنس ہے. پھر وہ بولتے ہیں یہ مینیجر تھا، اس نے یہ کیا زندگی میں، فلاں اس کی سوانح حیات، فلاں کرتا تھا، یہ کرتا تھا، ہے نا. تو اب یہاں اللہ رب العزت بیان کر رہا ہے آخرت میں سکسیسفل لوگوں کی صفتیں ہیں. سورہ مومنون کی ابتدا میں اس میں سے ایک صفت جو سکسیسفل جو لوگ آخرت میں جو کامیابی اٹینڈ کریں گے ان کی ایک صفت کیا ہے، اللہ بیان کر رہا ہے والذین هم علی صلاتهم یحافظون. اور آخرت میں کامیاب لوگوں کی ایک صفت ہے وہ اپنی نمازوں کی بڑی حفاظت کرتے ہیں، اس کو سید کے جوت کے رکھتے، کہیں بھول نہ جاؤں، چھوٹ نہ جائے، غفلت نہ ہو جائے، سو نہ جائے، کہ میری سواری ایسی جگہ نہ رکے تو کچھ نہ کچھ پہلے انتظام کر لوں. وضو کا کیا معاملہ ہوگا، پانی نہیں تو تیمم کے لیے کیا تیاری کر کے نکلتا ہوں، طہارت چونکہ ضروری ہے تو طہارت کا انتظام ہے نہیں اس جگہ، اس کو دیکھ لوں، نہ ہو تو ڈھیلوں کا انتظام پہلے سے کر کے سفر میں نکلوں. سب پہلے سے حفاظت کرتے رہتے ہیں. حفاظت سمجھتے ہیں نا، حفاظت میں کوئی ایک چیز نہیں آتی، اوور آل مکمل طور سے اس کو سیف گارڈ کرتے ہیں. تو کہا مومن وہ ہے جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. بہت سارے لوگ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں جس شہر میں سفر میں گئے تو پوری نماز گئی، یہاں سے دلی گئے تو دلی میں اگلی نماز. ارے کیوں؟ طہارت کا مسئلہ، ٹرین پانی نہیں رہتی ہے، تو پھر حفاظت والے کام ہے آپ نماز کے. جب آپ نکلے تھے ٹرین کے سفر تو آپ کو یاد رکھنا چاہیے تھا طہارت کے لیے پانی شاید نہ ہو، تو ڈھیلے پہلے سے تیار کر کے پیکٹ میں بند کر کے لے کے چلو کہ طہارت کرنے کی ضرورت پڑ گئی تو. اور اگر پانی نہ ہوا تو طہارت وضو بھی کرنا ہے، نہ ہوا تو مٹی چھان کر ایک پنی میں ڈال کے لے جاؤ کہ تیمم کی ضرورت پڑے تو ٹرین میں مٹی کہاں ملے گی، گندگی ہوتی ہے وہاں تو، ہے نا. تو پھر میں مٹی بھی لے جاؤں تاکہ تیمم کے لیے مٹی بھی تیار. یہ تمہارا حفاظت کرنے والے اپنی نماز کو سیف گارڈ کر کے رکھتے ہیں. میری بس اگر چھوٹ جاتی ہے تو بس رکیں گے نہیں اگلے مقام پہ، اس لیے کہ بہت لمبا ہے، تو پھر بس والے سے بات کر کے اچھا ایسا ہے کہ چلو میں نماز کے وقت کب شروع ہوتا ہے کب ختم ہوتا ہے، آج تو ماشاءاللہ اینڈرائڈ کا زمانہ آسانی سے پتہ چل جاتا ہے، چلو ٹائم تو ہو گیا پڑھ لیتا ہوں، پھر بس رکنے والی نہیں بہت لمبا. یہی تو حفاظت، سیف گارڈ کرنا اپنی نمازوں کو. کہا والذین هم علی الصلاۃ یحافظون، اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے رہے، اس کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ نمازیں ان سے نہ چھوٹے اور مکمل حفاظت کے ساتھ وہ اپنی نمازوں کو ادا کرے. یہ صفت ہے. موطا امام مالک کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہا ہے یقیناً میرے نزدیک، فرما رہے یقیناً میرے نزدیک تمہارے امور میں سے سب سے اہم اور ضروری کام، یقیناً میرے نزدیک تمہارے امور میں سے سب سے اہم اور ضروری کام نماز ہے. کیا فرما رہے ہیں آپ؟ تمہارے معاملے میں سب سے اہم چیز جو تم حکم میں تمہیں دے رہا ہوں، جو تمہیں دیے گئے سب سے اہم چیز نماز ہے. پھر آگے فرماتے ہیں ضروری کا کام نماز ہے. جس شخص نے اس کی پابندی کی، اس پر جو ہے کاربند رہا، جس نے پابندی کی، اس پہ اڑا رہا، اس نے اپنا دین محفوظ کر لیا. جس نے نماز پڑھی اس نے اپنا دین محفوظ کر لیا. اور جس نے اسے ضائع کیا، ضائع کر دیا، وہ دوسرے معاملات میں بالاولی سست اور کوتا ہوں گا. پتہ یہ چلا رسول اللہ فرما رہے ہیں جو نماز میں سستی برتتا ہے اس کا مطلب دنیا کے کاموں کے لائق وہ آدمی نہیں. جو اللہ کا جو حق ہے اور سب سے پہلا امپورٹنٹ کام ہے اگر وہ نہیں کرتا ہے تو اس پہ ٹرسٹ مت کیجیے کہ آپ کے دوسرے کام بھی کر سکتا ہے، وہاں بھی وہ سستی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ کتنی بہترین بات آپ بتا رہے ہیں. اسی طرح جو ہے اللہ رب العزت نے جو ہے نماز کو جو ہے نجات کا ذریعہ بنایا. یاد رکھیں یہ نجات کا سکسیس کا ہی ذریعہ ہے اور نماز نجات کا ذریعہ. اس کے تعلق سے سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت میں 77 میں اللہ فرماتا ہے کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ورکعوا رکوع کرو، واسجدوا سجدہ کرو، واعبدوا ربکم اپنے رب کی عبادت کرو، وافعلوا الخیر اور اچھے اچھے کام کرو خیر کے، لعلکم تفلحون اگر تم کامیابی سکسیس اور جو ہے آخرت میں کامیابی اور فلاح چاہتے ہو تو یہ سب کام کرو، رکوع کرو، سجدے کرو، عبادت کرو، خیر کے کام کرو، اور تاکہ تم آخرت میں جو ہے کامیاب ہو. تو کامیابی کے لیے یہ ایک ذریعہ ہے. کیا کرنا ہے ہمیں؟ نماز قائم کرنا ہے. آج ہم جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کو کامیاب سمجھتے. ایک انسان کو اللہ اگر دنیا کا سب کچھ بھی دے دے اور اگر نمازی ہی نہیں ہے تو سمجھ لیجئے یہ لوزر ہے، ناکام ہے. اور ایک انسان کو دنیا کا کچھ بھی حاصل نہیں ہے
لیکن اگر نماز پڑھتا ہے سمجھ جائیے سکسیسفل ہے آخرت. وہاں کا ریزرو بینک اسکول ہے, یہاں کا خالی ہوں گا, وہاں اس کا فیل ہے برا کہ وہ جانے والا ہے. تو انشاءاللہ اللہ نے چونکہ جو یہ کام کرتے انہیں کے لیے لعلکم تفلحون, تاکہ تم کامیابی پاؤ میرے پاس, تاکہ تم فلاح پاؤ. اس کے لیے شرط ایمان لانا, اس کے بعد نماز پڑھنا, عبادت کرنا, اچھے اچھے کام کرنا. دوسری جگہ اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ اعلیٰ سورہ نمبر 96 آیت نمبر 14 سے لے کے 15 میں, قد افلح من زکاہا, اور وہ کامیاب ہوگا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا, اپنے آپ کو پاک ایمان لے آیا جس سے گناہ معاف ہو. پھر فرمایا وذکر اسم ربہ فصلی, اور اس کے بعد اپنے رب کے لیے نماز قائم, نماز کامیاب ہوگا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا اور اس کے بعد اپنے رب کے لیے اس نے نماز پڑھی. یہاں بھی دیکھیے کامیاب لوگوں کی علامت نجات کا ذریعہ نماز بتایا جا رہا ہے. اسی طرح جو ہے نماز صرف ہمیں نہیں دی گئی ہے, پچھلی شریعتوں میں بھی نماز تھی اور وہ انبیاء اور وہ لوگ بھی نماز پڑھتے تھے. ایسے اللہ رب العزت نے 7 واقعات نقل کیے, بس مختصر رکھتا ہوں. اللہ رب العزت فرماتا ہے زکریا علیہ السلام کا واقعہ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت 39 39 میں اللہ فرماتا ہے, کہتا ہے فنادت الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب, اور فرشتے نے ایک آواز دی زکریا علیہ السلام کو جب اپنی محراب میں وہ نماز پڑھ رہے تھے. یصلی نماز پڑھ رہے تھے, تو پتہ چلا زکریا علیہ السلام بھی نماز پڑھ. تو نماز کوئی ہم پر بوجھ نہیں, اس امت پہ نہیں ہے, یہ پچھلی امتوں پر بھی یہ چیز تھی, یاد رکھیے. دوسرے مقام پہ فرمایا موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت میں 87 میں فرما رکھا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. اے موسیٰ حکم دیجئے بنی اسرائیل کو کہ اپنے اپنے گھر میں جو اللہ کی طرف چہرہ کرے نماز کے لیے, قبلہ مطلب چہرہ کرنے کی جگہ قبلہ بنائے, اور اقیم الصلاۃ, اور تمہاری قوم کے لوگ بنی اسرائیل اگر اللہ فرعون کے ظلم سے بچنا چاہتے ہیں تو وہ نماز قائم کریں, اور جو نماز قائم کرتا ہے فبشر المؤمنین, تو ایسے ایمان والوں کا خوشخبری دے دیجیے. پھر آگے نماز آئیے اللہ رب سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت میں 30 اور 31 میں عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتا ہے. جب مریم علیہ السلام ان کو لے کر آئی اور لوگوں نے کہا مریم کیا تم نے کر دیا, نہ تمہارا جو ہے خاندان ایسا تھا, نہ تمہارے خاندان میں کسی نے ایسا, کیونکہ وہ لوگوں نے کچھ غلط سمجھا. تو مریم علیہ السلام نے خالی اشارہ کیا عیسیٰ علیہ السلام کی طرف. عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے, کیا بولا سنیے, قال انی عبد اللہ. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں, آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, اللہ مجھے کتاب عطا کرنے والا ہے اور مجھے اس نے اپنا نبی چن لیا ہے. وجعلنی مبارکا اینما کنت, اور میں بابرکت ہوں جب تک میں تم میں رہوں گا. اور آگے فرمایا اینا کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا, اور مجھے میرے رب نے وصیت کی کہ میں نماز قائم کروں اور زکات دوں جب تک میں اس دنیا میں زندہ رہوں, یا جب تک میں اس دنیا میں رہوں تب تک میرے رب نے مجھے نماز قائم کرنے کا اور زکات دینے کا حکم دیا. عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی کی بات کر رہے ہیں. آئیے آگے ہم بڑھتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ شعیب علیہ السلام کا واقعہ اللہ رب العزت نے سورہ ہود سورہ نمبر 11 میں 87 بیان کیا. وہاں بھی دیکھیے کیا ہے, شعیب علیہ السلام کی قوم پوچھتی ہے شعیب علیہ السلام سے, قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا. اے شعیب کیا یہ تمہاری نمازیں تم کو اس چیز کا حکم دیتی ہے کہ تم انکار کرو اس چیز کا جو ہمارے باپ دادا پوجا کرتے تھے, عبادت کرتے تھے؟ کیا تمہاری نماز یہ حکم دیتی ہے تم کو اللہ کی عبادت کرو اور ہمارے معبودوں کو چھوڑ دو؟ گویا مشرکین نے صحیح پہچانا تھا, نماز توحید کی دعوت دیتی, شرک سے دور کرتی ہے. اور دیکھیے اکثر جو مسلمانوں میں سے لوگ شرک کرتے ہیں نا, بے نمازی ہوتے ہیں اس لیے شرک بھی کرتے ہیں. تو کیا شعیب تمہاری نمازیں تم کو اس کا حکم دیتی ہے؟ ظاہر سی بات اس کا مطلب یہاں شعیب علیہ السلام کی نمازیں. آئیے اسی طرح اللہ رب العزت نے جو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بیان کیا, قرآن نے کہا سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 40-40 میں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. اے اللہ مجھے اور میری ذریت آل اولاد کو نمازی بنا, اور اے اللہ میری دعا کو سن لے, تو دعاؤں کو سننے والا ہے. مجھے اور میری ذریت کو, مجھے اور میرے آنے والوں, گویا ایک طرح سے دعا ہے جن کو اولادیں ہونے والی ہے نا, یہ دعا کیا کرے. اس لیے کہ یہاں ابراہیم علیہ السلام بھی جو ہے دعا کر رہے اپنے لیے اور اولاد کے لیے آنے والی, اللہ مجھے اور میری اولاد کا نماز قائم کر. ہم کہاں دعا کرتے ہیں اپنی اولاد سے پیدائش سے پہلے اللہ نمازی بنا. ہم جو دعا کرتے ہیں اللہ چاند جیسا ہو, گورا ہو, یہ ہو, صحیح سلامت ہو, اس کو بیماریاں نہ ہو, فلاں ہو, ایسا ہو, انجینئر بن جائے, ڈاکٹر بن جائے, یہ بن جائے, کروڑپتی بن جائے, فلاں پتی بن جائے, چاند پر رہے, مارس پر جائے, یہ کرے, یہ نماز قائم. دیکھیے ابراہیم علیہ السلام تو ربی جعلنی مقیم الصلاۃ, اے اللہ جو مجھے نماز قائم کرا, اور من ذریتی, اور میری اہل اولاد کو نمازی بنا. چونکہ الٹیمیٹ سکسیسفل انسان یہی ہوتے ہیں, تو اس لیے الٹیمیٹ سکسیس کی دعا ہو رہی ہے اہل اولاد کے لیے. اسی طرح اسماعیل علیہ السلام کے تعلق سے ان کے بیٹے تھے, اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت 55 میں وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا. اور اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو حکم دیا کرتے تھے بیوی بچوں کو نماز کا, زکوٰۃ کا, اور وہ اپنے رب کے نزدیک یہ بڑے پسندیدہ تھے اسماعیل علیہ السلام. دیکھیے اسماعیل علیہ السلام اپنے اہل و عیال کو حکم دیتے تھے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا سورہ عنکبوت سورہ 29 آیت 45 میں اقیم الصلاۃ, اے نبی آپ نماز قائم کیجیے, ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, اس لیے کہ نماز فحش اور منکر برے کاموں انسان کو
ہے نا. کتنی پیاری پیاری باتیں بہرحال اس کے اندر بتائی گئی, اور پچھلے انبیاء بھی جو ہے نماز قائم کیا کرتے تھے. آئیے ہم آگے دیکھتے ہیں. جامع ترمذی کی روایت ہے, آپ نے فرمایا اور کہا, معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے راوی کہتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کہا, کیا میں تجھے اسلام کا سر, اس کا ستون مطلب اس کے کالمز, ستون, اور اس کی چوٹی نہ بتلا دوں, سب سے زیادہ ہائٹ جو ہوتی ہے. انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل بتائیے. تو آپ نے بتایا دین اسلام کا سر خود اللہ اور اس کے رسول کے سپردگی ہے, ان کو مان لینا ہے. پھر فرمایا اس کا ستون نماز ہے اور اس کی چوٹی جہاد ہے. ستون, کالم, پلر جس میں اسلام ٹکا ہے وہ کیا ہے؟ نماز. جو نماز نہیں پڑھتا ایک طرح سے اسلام کے سنگ اٹھاتا ہے, اس کے بیسس کو برباد کرتا ہے. اسی طرح جو ہے بخاری کی روایت آپ نے فرمایا کہا, یقیناً جب کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو گویا وہ اپنے رب سے بات چیت کرتا ہے. بات چیت کرتا ہے. چیٹنگ میں کتنا مزہ آتا ہے نا لوگوں, ہابیز چیٹنگ, بات کرنا کسی سے. جب انسان نماز قائم کرتا ہے تو اپنے رب سے بات چیت کرتا ہے. اسی لیے حدیث آپ نے فرمایا کوئی نماز کی حالت میں قبلے کی طرف نہ تھوکے, اس لیے کہ جب تم نماز پڑھتے ہو اپنے رب سے کلام کرتے ہو. کوئی کلام کرتے کیا تھوکتا ہے کہ کسی؟ کلام, بات چیت ہے یہ ایک طرح کی. ہمارے مسائل پریشانی ہم کہاں بھاگ رہے ہیں, لوگوں کے سامنے ہاتھ پیر جوڑ رہے ہیں. یہاں بھاگیے, رب سے بات کیجیے, رب سے چیٹ کیجیے, بتائیے اس کو یہ مسئلہ ہے میرا, نماز قائم کیجیے, دعائیں کیجیے کہ اللہ فلاں مسئلہ. یہ ہو گیا آپ کا کہ بندہ جب نماز پڑھتا ہے اللہ سے بات چیت کر رہا ہے, اس کا رابطہ سیدھا اس کے رب سے ہے, بغیر کسی فون کے, بغیر کسی خرچ کیے کہ آپ رب سے رابطہ کرتے ہیں کھڑے کر. اسی طرح جو ہے اللہ کی نزدیکی کا ذریعہ نماز. یاد رکھیں کوئی بندہ مقرب بندہ اللہ کا پسندیدہ چنندہ اچھا نہیں ہو سکتا نماز نہ قائم کرے. صحیح مسلم کی روایت ہے, آپ نے فرماتے ہیں بندہ حالت سجدے میں اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. وہ نماز کا ایک پارٹ ہے صرف سجدہ, تو کہا سجدے میں سب سے زیادہ قریب, مطلب اللہ سے قریب ہونا ہے تو سجدے کرنا پڑے. اور افسوس کی بات یہ کہ ہاں بہت سے لوگ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کو اللہ سے قریب سمجھتے ہیں, اور بہت بڑے ولی ہیں کبھی نماز نہیں پڑھتے, لیکن نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ یہ بخشا ہے, ضرورت. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے 7 کے تذکرے کیا میں نے نماز کی, ان کو ضرورت نہیں, لیکن ماشاءاللہ ان کو ضرورت تھی, لیکن پورے 7 انبیاء اور بھی ہے. سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے, داؤد علیہ السلام کا, میں نے اتنے نہیں لے چکے, وقت نہیں. اور بھی تذکرے انبیاء کے, نماز کا تذکرہ ان کے ساتھ بھی, لیکن وقت نہیں تھا, بلکہ صرف 7 کا رکھا. آپ کے ساتھ اندازہ لگے سب سے زیادہ قریب نماز کی حالت میں ہوتا ہے. ظاہر سی سب سے قریب بندہ بھی ہوئے جو رب کے نزدیک ہوتا ہے نماز قائم کا. اسی طرح جو ہے نماز جو ہے اپنے رب سے محبت کی علامت. جو شخص نماز پڑھتا ہے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے, بخاری کی روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہوئے کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا جو ہے, اور میرا بندہ جن جن عبادتوں, حدیث قدسی ہے جس میں اللہ فرماتا ہے اور میرا بندہ جن جن عبادتوں سے میرا قرب حاصل کرتا ہے, نزدیکی حاصل کرتا ہے, ان میں سب سے زیادہ میں جو عبادت کرتا ہوں وہ فرائض ہے. جس عبادت کے ذریعے ہم اللہ سے سب سے زیادہ قریب جا سکتے ہیں وہ کون سی عبادت ہے؟ فرض عبادتیں ہیں, توحید, نماز, روزہ, زکات اور حج. پھر اللہ فرماتا ہے, کہتا ہے اس کے بعد جب میرا بندہ نفل ادا کرتا ہے فرض کے بعد, تو اللہ فرماتا ہے مجھ سے اتنا نزدیک ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. فرض کے بعد نفل, یہ نہیں کہ آپ سے نفل ہی پڑھ رہے ہیں, فرض کا کیا نہیں فرض نہیں ہوتی, اپنے نفل کا بولتے ہیں, اور رات میں تہجد ہو رہی ہے, فجر غائب. سب سے زیادہ میں جس چیز کو پسند کرتا ہوں بندے کے معاملے وہ ہے فرائض, اور پھر اس کے بعد جب وہ نفل ادا کرتا ہے فرائض کے بعد, تو بس اللہ کہتا ہے میں اس سے اتنا قریب ہو جاتا ہوں کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں. نہ صرف بندہ اللہ سے محبت کی علامت ہے نماز, اللہ کی محبت بھی بندے کو آتی نماز کی وجہ سے. اسی طرح جو ہے نماز نعمت گزاری ہے. جو بندہ نماز پڑھتا ہے اپنے رب کی جو نعمتیں اللہ نے دی اس کی شکر گزاری کرتا ہے. جامع ترمذی کی روایت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے راوی فرماتے ہیں یقیناً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کوئی ایسی خبر لائی جاتی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے اور سجدہ کرتے, مطلب نماز قائم کرتے. خوشی کی کوئی خبر آئی کہ آپ سجدہ کر رہے ہیں, گویا یہ شکرانہ ہے نماز ایک طرح سے. 5 وقت ہم پڑھتے, اللہ زندگی دی, اچھی زندگی دی, روزی دے رہا ہے, اولاد دی, تمام تر سہولتیں دی, اور اگر کچھ نہ بھی دیا تو ایک صحیح سالم جسم دیا نا. کبھی ہوتا ہے کہ کچھ بھی نہیں انسان کے پاس, لیکن اس کے پاس ایک جسم تو اللہ نے سب کچھ دیا ہے نا, صحیح سالم بالکل اچھا خاصا, ورنہ بیمار, پیسہ ہے بیماری کیا کریں گے آدمی. تو دیکھیے اس پہ خوش ہو تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے, تو آپ سے سجدے میں چلے جائیں, نماز قائم. اسی طرح نماز جو ہے کا اجر جو ہے بے حساب, اس کا بدلہ بے حساب ملے. حالانکہ فریضہ ہے لیکن ادا کرو تو فائدہ بھی پاؤ, کمپلسری ہے کرو اور فائدہ بھی پاؤ. اللہ کے رسول فرماتے ہیں, مسلم کی روایت میں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی اور کہتی ہے نماز فجر سے پہلی والی 2 سنتیں اللہ کے رسول نے فرمایا دنیا و ما فیہا, اس میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے. دنیا اور اس میں جو کچھ ہے, صرف فرض نہیں, صرف نماز کی 2 سنتیں جو فجر کی نماز سے پہلے ہوتی ہے, رسول اللہ فرماتے دنیا و ما فیہا, دنیا اور اس میں جو کچھ ہے ان سے زیادہ بہتر. صرف 2, ابھی سنت کی بات ہو رہی ہے, فرض کا کیا حال ہوگا پھر جب 2 رکعتیں سنت جو فجر سے پہلے ہے وہ دنیا و ما فیہا سے زیادہ افضل ہے, تو فرائض کا کیا حال ہوگا, بس اندازہ گیس ہی کیا جا سکتا. آگے آئیے, نماز کے تعلق سے نماز تحفہ آسمانی, یہ ایک جس کو ہم کہیں گے آسمانی تحفہ ہے ہم کو, جو ڈیوائن گفٹ ہے جو دیا گیا. اس لیے کہ بخاری کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے, معراج پر جانے کے بعد ایک مقام سے ایک جو آسمان سے گزرے, رب کے پاس گئے, رب نے سورہ بقرہ کی آخری دعا آیت آپ کو نوازی, اور اس کے ساتھ
ایک تحفہ دیا اور وہ تحفہ کیا تھا؟ نماز. جس دن یہ تحفہ ملا بڑے شوق سے مناتے لوگ اس کو، معراج کی رات، معراج کی رات، تحفے کی رات، نماز کی رات. اور اکثر معراج میں نماز پڑھنے والے معراج سے معراج ہی دکھتے، بعد میں نہیں ملیں گے. ہم گفٹ جس دن ملا اسی دن سلام دینے والے کو، اس کے بعد غائب پھر پیٹ. گفٹ یہ تحفہ آسمانی ہے، اس لیے کہ ساری عبادتوں کے لیے عبادتوں کو بھیجا گیا، اور یہ ویسی عبادت ہے جس کو بلا کر دیا گیا. اس کی فضیلت سمجھ لی. روزہ نیچے آیا، زکوٰۃ نیچے حکم آیا، حج نیچے حکم آیا، توحید نیچے حکم آیا، فرشتہ لے کے آئے، نماز بلا کر دی گئی. سبحان اللہ، اہمیت سمجھ لی. ساری عبادتیں فرض بھیجے گئے، یہ بلا کر دی گئی. اس لیے میں کہہ رہا ہوں تحفہ آسمانی ہے اور آسمان پر بلا کے دیا گیا. ویسے ساری عبادت آسمان سے ہی آئی، اللہ کے پاس سے آئی نا. یہ تحفہ آسمان بلا کر دیا گیا. اور اس خصوصیت یہ ہے معلوم آپ کو کہ یہ ساری عبادت اسلام چاند سے چلتی ہے. نماز کی فضیلت یہ ہے یہ سورج سے چلتی ہے. سب سے ہٹ کر ہے. حج کا ایک سیزن ہے، ذی الحجہ کا مہینہ، چاند سے کیلکولیٹ ہوتا ہے نا. ساری عبادتیں دیکھیں. زکوٰۃ کے لیے 1 سال گزرنا ہے، وہ بھی چاند سے ہوتا ہے، 355 وہ بھی چاند سے. لیکن یہ ایک ایسی عبادت ہے جو سورج سے چلتی. سورج نکلنے سے پہلے، سورج بیچ میں ہٹ گیا تو، سورج ڈھلنے لگے تو، سورج ڈوبنے کے بعد اور رات کے حصے. تو ساری عبادتیں چاند سے جڑی ہے اور یہ سورج سے. اس سے بھی اس کی فضیلت پتہ چلتی ہے، یاد رکھیے. اسی طرح جو ہے نماز گناہوں سے پاک کر دیتی ہے. صحیح بخاری کی روایت، آپ نے صحابہ سے پوچھا کیا تم میں سے کوئی شخص جس کے گھر کے سامنے ایک ندی بہ رہی ہو اور اس میں وہ 5 وقت غسل کرتا ہے تو کیا اس کی آنکھ پہ کوئی میل کچل باقی رہے گا؟ صحابہ نے کہا بالکل نہیں. تو کہا ایسی مثال اس مومن کی جو 5 وقت نماز پڑھتا ہے، اللہ سارے گناہ اس کے معاف کر دیتا ہے. اس کی وجہ سے گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ، حالانکہ فریضہ ہے، بدلہ بھی دیتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ گناہوں کو مٹاتا ہے. ہمیں چاہیے ہم نماز کی پابندی کریں. اسی طرح جو ہے نماز جنت کا ذریعہ ہے. یاد کیے اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ معارج سورہ نمبر 70 آیت نمبر 34 اور 35 میں کہا فرمایا والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون. وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں وہ اکرام والی جنتوں کے اندر داخل ہوں گے. عزت والی جنتوں میں جہاں ان کی عزت توقیر اکرام کیا جائے گا. تو نماز جنت میں جانے کا ذریعہ ہے، اس لیے نماز پڑھو، اکرام والی جنت میں داخل. نماز جہنم سے نجات کا، جہنم سے بچنے کا طریقہ ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے، عمر رضی اللہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں جو شخص نماز فجر اور عصر پڑھے گا وہ ہرگز آگ میں داخل نہیں گا. جو شخص نماز فجر اور عصر پڑھے گا وہ ہرگز جہنم میں داخل نہیں ہوگا. اب یہ دو نمازوں کے تعلق سے کیوں کہا گیا حالانکہ فرض تو 5 ہے؟ وہ اس لیے کہ یہ 2 نمازوں میں انسان زیادہ کوتاہی کرتا ہے پڑھنے میں. جیسا کہ فجر سونے میں چلے جاتی ہے اور عصر بھی سونے اور چائے میں چلے جاتی ہے، اس میں کمزوری آتی ہے انسان میں، اس لیے خاص طور سے کیا گیا. ہر نماز وجہ ہے. تو کہا جو فجر اور عصر پڑھیں گا اللہ اس کو آگ نہیں دکھائے گا جہنم میں. کتنی بڑی بات جو ہے کہی جا رہی ہے. اسی طرح جو ہے نماز جو ہے اپنی حفاظت کا ایک ذریعہ اللہ سے معلوم. نماز ایک حفاظت کا ذریعہ. صحیح مسلم کی روایت آپ نے فرمایا کہا جندب خصی رضی اللہ عنہ کے راوی کہتے ہیں جس شخص نے صبح کی نماز پڑھی بس وہ اللہ کے امن و امان میں آ گیا. جس نے فجر پڑھ لی اللہ نے اس کا ذمہ لے لیا آج، اور جس نے فجر نہیں پڑھی سمجھ لو اس کا ذمہ ختم ہو گیا ہے نا. ایک صحابی کا واقعہ، وہ آیا کہ اللہ کے رسول یہ میرا جو اونٹ ہے جس پہ تھے وہ یہ سنتا نہیں میری بات. کیا نہیں کرتا؟ بات نہیں سنتا میری. صحیح روایت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کے پاس گئے، اس اونٹ نے آپ کے کان مبارک کے پاس اپنا چہرہ لایا اور کچھ کہا. صحابی نے کہا اس نے کیا کہا؟ تو کہا تمہاری کمپلین کر رہا تھا، شکایت کر رہا تھا. کیا کہا؟ کہا کہ میں اس لیے اس کی بات نہیں سنتا اللہ کے رسول کہ یہ فجر کی نماز کو نہیں اٹھتا. اس سے ہم عام زبان میں کہہ سکتے ہیں کسی کی مشین برابر نہیں چل رہی، کارخانہ ٹھپ ہو جا رہا، چیزیں سسٹم برابر نہیں ہے، ورکر ساتھ نہیں دے رہے، لوگ چھوڑ کے بھاگ جا رہے، فجر میں گڑبڑ ہے. کہ تو وہ اونٹ ساتھ نہیں دے رہا تھا فجر میں گڑبڑ کی وجہ سے. یہ فجر نہیں پڑھتا بول کے میں اس کی بات نہیں سنتا، دن بھر کہیں بھی بھاگ جا رہا، سن رہا نہیں، اس کو ہکالا جا رہا تو مان رہا نہیں. ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے ایسا ہے نا. فجر نہیں پڑھ رہے آپ نہیں چل رہا ہوں گا، کیوں لوگ آپ کی بات نہیں مان رہے ہوں گا، مچھلی لا رہے بار بار بگڑ جا رہی، فجر شروع کر دی انشاءاللہ دیکھیے سب معاملے دھلتے جاتے ہیں. چونکہ جانور اطاعت نہیں کر رہا ہے کہ انسان کی جو فجر کی نماز نہیں پڑھ رہا. جانور نہیں کر رہا تو فرشتے کیا پھٹکیں گے اس آدمی کے نزدیک، اور کیا اللہ کی رحمت آئیں گی ایسے آدمی ہے نا. دیکھیے تو کہا یہ حفاظت کا ذریعہ، جس نے پڑھ لی بس وہ تو آج حفاظت. اسی طرح نماز جو ہے جہنم کی آنکھ کو ٹھنڈا کر دیتی ہے، صرف دنیا میں نہیں آخرت میں حفاظت کرتی ہے. طبرانی کی روایت آپ نے فرمایا جب اذان ہوتی ہے تو فرشتے کہتے ہیں لوگوں اٹھو اور جو آگ تم نے اپنے لیے برے اعمال کر کے جلائی اس کو بجھاؤ، ٹھنڈا کرو، جاؤ نماز کے. مطلب نماز کو جانے سے جہنم کی آگ ٹھنڈی کر دی. فرشتے کہتے ہیں لوگوں اٹھو جاؤ مسجد کی طرف اور جو آگ تم نے اپنے لیے جلائی ہے بدعمالیوں سے ٹھنڈی کر لو اس کو. تو نماز پڑھنا جہنم سے نجات کا ذریعہ، آنکھ کو بجھانے کا ذریعہ ہے. نمازی اللہ کا مہمان ہوتا ہے. تھوڑی کیا بات ہوتی ہے، کیا فضائل ہے. مہمان ہے. آپ نے فرمایا طبرانی کی روایت ہے مسجد میں آنے والا نمازی اللہ کا مہمان ہے. جب وہ اللہ سے ملاقات کرے گا اللہ اس کی عزت فرمائے گا. پھر تب ابھی مہمان ہے لیکن ابھی تو اللہ اس کی، لیکن جب وہ اللہ سے مل لیں گا اس کی موت آ جائیں گی اللہ اس کی مہمان نوازی کر دیں گے. اب آپ اندازہ لگائیے میزبان مہمان کے گھر اور اس کی حیثیت سے اندازہ لگا لیتا ہے کیا میزبانی ہونے والی ہے اندر ہے نہیں ہے. غریب آدمی نے بلایا تو اس کی حیثیت سے کہوں گا، تھوڑا مالدار ہے تو اس کی حیثیت سے کچھ زیادہ ہوں گا، بہت مالدار ہے تو اس کی حیثیت سے اور زیادہ ہوں گا، بہت زیادہ مالدار ہے نا تو اللہ رب العزت تو سارے کائنات کا مالک ہے، انسان اس کا مہمان بن کے جائیں گا. امید ہی کی جا سکتی ہے کہ ہمارا رب کیسی ہماری مہمان نوازی کریں گے. نماز
نمازی انسان اللہ کا مہمان ہے اور اللہ رب العزت روز قیامت اپنے مہمان جو ہے جب بھی وہ ملے گا جب اس کی جو ہے مہمان نوازی کرنے والا ہے. اسی طرح جو ہے نماز کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، ابو داؤد کی حدیث ہے، جب بچے 7 سال کی ہو تو انہیں مسجد لے جاؤ. کہاں لے جاؤ؟ مسجد لے جاؤ. اور 10 سال کی اور نماز نہ پڑھے تو کیا کرو؟ ضرب لگاؤ، مارو. کیا کیا کبھی ہم نے اپنی اولاد کے ساتھ؟ کہیں ایسا تو نہیں ہماری اولاد آج ہم کو بددعا دیتی ہے باپ نے عادت نہیں لگائی بول کے آج ہم نمازی نہیں. 7 سال کی ہو تو مسجد لے جاؤ. ہاں بس بچہ بڑا ہو رہا ہے، 7 سال ایسی عمر ہوتی ہے جب بچہ بولتا ہے، اس کے اپنے آئیڈیاز ہوتے ہیں، ایک بولنے کی عمر ہو جاتی ہے. ہم اس کو بازار لے جا رہے ہیں، گھمانے لے جا رہے ہیں. اب بڑے ہو گئے تو ٹرین کا سفر کریں گے بیٹا تم، اب میں جہاز میں لے جاؤں گا، 7 سال کا وعدہ تھا، سب کر رہے ہیں سوائے اس کی کہ جو کہا جا رہا ہے نماز کی تاکید کرو. اور اگر 10 سال تک 3 ایئرس کے پیریڈ میں بھی عادی نہ بنے تو پھٹکا لگاؤ، کیونکہ یہ آخرت کی نجات کا ذریعہ ہے نا. اگر تھوڑی سی مار سے زندگی بدلتی ہے تو اس سے زیادہ کیا ہو سکتا؟ سمجھ رہے ہیں آپ فرماتے ہیں اللہ اس باپ پر رحم کرے جو گھر میں کوڑا لٹکا دے، اس نیت سے نہیں کہ مارے، اس نیت سے کہ اس کے ڈر سے بچے نماز شروع ہو جائے. آج ڈر سے پڑھیں گے، کل اخلاص سے پڑھیں. عادت تو مسجد جانے کی، ہم کو عادت ہی نہیں نا مسجد جانے کی. مسئلہ یہ ہے کچھ لوگ مسجد جاتے ہیں شرم بھی آتی، معلوم، اللہ رحم کرے، بہت شرم آتی ہے. کچھ لوگ اتنے ہائیجینک ہو جاتے ہیں کہ مسجد کا پانی بھی شک ہوتا ہے، اتنے لوگ ہاتھ ڈال رہے گندا ہوگا، اتنے لوگ جوتے رکھ رہے گندے ہوں گے، اتنے لوگ سجدہ کرتے گندا ہوگا، اتنے لوگ فلاں کرتے گندا ہوگا، انہائیجینک ہو جاتا ہے. بہانوں کی تو اللہ رحم کرے، ایسی فہرست ہے اسی کو، مطلب وہ لمٹ لیس بہانے ہیں، اس کو کاؤنٹ بھی نہیں کیا ہے نا. تو یہاں دیکھیے مارنے کا. اسی طرح باجماعت نماز نہ پڑھنے والوں کے تعلق سے آپ نے فرمایا میرا دل چاہتا، حدیث کا الفاظ دیکھیے، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہا میرا دل چاہتا اذان دی جائے اور کسی ایک نوجوان کو نماز کے لیے آگے کھڑے کر دوں، مطلب میں خود نماز نہ پڑھاؤں، کسی نوجوان کو آگے بڑھا دوں اور پھر میں کچھ لوگوں کو لے جا کے لکڑیاں جمع کروں اور ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں. نماز پڑھ کر گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، مطلب وہ بے نمازی نہیں ہے، جماعت سے نماز نہیں پڑھتے ہیں تو گھر جلانے کی بات ہو. میرا دل چاہتا ہے کہ میں نماز کے لیے اذان دی جائے، میں کسی اور کو آگے بڑھا دوں، میں خود پیچھے سے ہٹ جاؤں، پھر کچھ لوگوں کو لوں، لکڑیاں جمع کروں اور لوگوں کے گھروں میں آگ لگا دوں جو با جماعت نماز پڑھ کر گھروں میں نماز پڑھتے ہیں. تو گھر میں نماز پڑھنے والوں کے لیے آگ کی بات ہو رہی ہے، تو نماز چھوڑنے والے کے لیے تو ظاہر سی بات ہے کتنی آگ ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں. تو جلانے کا عذاب اصل میں حدیث صحیح مسلم کی روایت ہے، جلانے کا عذاب صرف آنکھ کے مالک کو حق ہے جلانے کا عذاب دینا جو کہ اللہ ہے. یہاں کہہ رہے جلا دینے کا میرا دل چاہتا ہے، کیا نہیں آپ نے، لیکن دل چاہتا ہے. اتنا برا عمل ہے یہ کہ نبی رحمت بھی یہ کہہ رہے ہیں جس کو اللہ نے سارے عالم کے لیے رحمت بنایا کہ دل جلا دو، میرا دل چاہتا ہے، گھر جلا دو ان لوگوں. اندازہ کتنی اہمیت. اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز کا کیا ذوق، کیا اس کا شوق تھا. بخاری کی روایت آپ سے رات بھر کھڑے کے نفل پڑھتے اتنا کہ آپ کے پیر سوج جاتے. میں عائشہ نے سوال کیا اللہ کے کیوں پڑھتے ہیں آپ اتنی نمازیں، آپ کے گناہ بخشائے اللہ نے، آپ کی مغفرت کر دی ہے. تو آپ سے نے کیا پیارا جواب دے رکھا، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو نماز شکر گزاری ہے میرے بھائی. نبی جس کے اعمال سارے اگلے پچھلے معاف ہے اور سیدھا جنت ہے، وہ نبی بھی اپنے رب کے شکر میں نفل نمازوں کے اندر اتنا پڑھتا ہے کہ اپنے پیروں کو سجا لیتا. کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو ایک شخص جو نماز نہیں پڑھتا اور فرض نہیں پڑھتا تو کتنا ناشکرا بندہ ہے، اس سے جیسے کیا جا سکتا ہے کہ نبی نفل پڑھ رہے شکر اور ہم فرض غائب کر رہے ہیں، اور پھر بول رہے پریشان ہے، تنگ دست ہے، رزق میں کمی ہے، اولاد بیکار نکل گئی، پڑوسی تکلیف دیتا ہے، باس تنگ کرتا ہے، نوکری برابر نہیں ہوتی ہے، چھوٹ جاتی ہے نا مصیبت. کل یہاں ہے نماز، اللہ حفاظت میں لے لے گا، رزق کا ذمہ اس کا، ہر کام اس کا، یاد رکھیے. اسی طرح صحابہ کا نماز کا ذوق سنیے، صحیح بخاری کی روایت ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ جب آپ خلیفہ بنے اور نماز پڑھاتے تھے، نماز میں اتنا روتے تھے کہ پیچھے والوں خیرت کی آواز نہیں جاتی. اتنا ذوق نماز کا، اتنی کثرت سے پڑھتے تھے اور امامت بھی کرتے اور کبھی آیت اتنا روتے تھے کہ پیچھے مسجد تک آواز سنی اور آپ کی خیرت کی آواز برابر نہیں. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے تعلق سے موطا امام مالک کی روایت جو ہے آتا ہے، کیا فرمایا کرتے تھے تمہارے کاموں میں سے سب سے زیادہ اہمیت میرے نزدیک جس کام کی وہ نماز ہے. جو شخص اپنی نماز کی حفاظت کرے گا تو جو ہے اور اس کو دیکھ بھال کرے گا وہ اپنے پورے دین کی حفاظت کرے گا، اور جو نماز کو ضائع کرے گا وہ باقی تمام چیزوں میں بدرجہ اولا اس کو ضائع کرے گا. وہ یہ حدیث کا ایک طرح سے مفہوم ہے جو پچھلا رقم ہے، وہ حدیث سیم ریپیٹ کیا آپ نے. جس نے نماز پڑھی وہ بدرجہ اولا انسان اچھا ہے، جس نے چھوڑا وہ دنیا کے کام میں تو بہت ہی سست بیکار انسان. یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے جب آپ بخاری کی جب نماز پڑھتے اور سجدے اور قیام کرتے تو ایسا لگتا لوگوں کی نماز شاید بھول گئے کہ نماز میں اتنے لمبے کرتے کہ پیچھے کھڑا نہیں لگتا شاید بھول گیا، مطلب شاید یاد نہیں رہا کیا کر رہے ہیں یا گڑبڑ ہو گئی تو سوچ رہے بھی کیا کریں، اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے. اسی طرح جو عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے روایت میں جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوا کرتے تو ایسا لگتا کچھ ستون کالم ہوتا ہے نا کھڑا، اتنی دیر دیر کھڑے ہوتے. تو ایک آدمی آ رہا، کام کر رہا، جا رہا، کر رہا، تو عبداللہ بن جبیر کھڑے ہی ہے، لیکن جیسے کالم کھڑا ہوتا ہے نا ایک جگہ، آپ کبھی بھی وہیں کھڑا ہے، اتنی لمبی نمازیں پڑھتے جیسے ایک ستون کھڑا ہے، ایک پلر کھڑا ہے کوئی جو نہ ہلتا ہے نہ ڈلتا ہے لگا ہے. صحابہ کا نماز کا یہ ذوق تھا، ایسا شوق تھا جس کی کوئی انتہا نہیں. عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا فرماتے ہیں جب سے میں نے ایمان لایا تب سے لے کر تک 40 سال سے ایسی کوئی نماز نہیں تھی جس کی اذان سے پہلے میں مسجد میں نہ پہنچ. 40 ایئرس ان کی زندگی کی چلے گا اللہ کے رسول کے بعد
40 سال تک مسجد میں تب آئے جب اذان بھی نہیں ہوئی تھی, اذان سے پہلے آ جاتے تھے 40 سال. یہ تو حفاظت اور ذوق تھا کہ نماز کی چوک نہ ہو جائے, لیٹ نہ ہو جاؤں, اذان سے پہلے مسجد میں نوافل پڑھ رہے ہیں, وضو کر رہے ہیں, تحیۃ المسجد پڑھ رہے ہیں, تحیۃ الوضو پڑھ رہے ہیں, موقدہ پڑھ رہے ہیں, سنتیں جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں, نفل آخر ٹائم میں تو امام کے ساتھ فرض پڑھ رہے ہیں, فرض کے بعد جو سنتیں وہ پڑھ رہے ہیں, موقدہ پڑھ رہے ہیں, اس لیے کہ وہ جانتے تھے الٹیمیٹ سکسیس یہی ہے, دنیا کامیابی نہیں. نماز کو چھوڑنا کیا ہے؟ اب اتنے فضائل کے بعد چونکہ وقت نہیں ہے, اس کے فضائل کم و بیش نماز کے اگر قرآن حدیث سے نکالے جائے تو 80 سے زیادہ ہوتے ہیں. میرے پاس وقت نہیں تھا لیکن میں گنواؤں گا آخر میں, خالی سرسری بولتا جاؤں گا انشاءاللہ, کچھ تو گنوا دی. نماز چھوڑنے والے کا کیا انجام ہوگا, اور نماز چھوڑنے کے ہمارے بہانے دونوں رکھوں انشاءاللہ, اور بہانوں کا ازالہ بھی کروں. صرف نماز کی اہمیت بتانے معاملہ ختم نہیں ہوگا, اس کے بہانے بڑے ایک سے ایک ہمارے پاس ہے نا. اکثر لوگ نماز جو پڑھتے ہیں وہ نماز پڑھنے کا بھی معاملہ بڑا عجیب ہے, انشاءاللہ آگے وہ بھی رکھوں گا. نماز چھوڑنے والے کے ساتھ کیا ہوگا, یا وہ آدمی کیا ہے اس کا معاملہ. تو نماز چھوڑنے والا وہ جو ہے, نماز کے تعلق سے جو باتیں آتی ہے, جو انسان نماز چھوڑے اس کے تعلق سے آتا ہے کہ نماز چھوڑنے والا انسان جو ہے وہ کافر ہوتا ہے, وہ منافق ہوتا ہے, وہ فاسق ہوتا ہے. اور اس کے تعلق سے اتنی ساری باتیں, اتنی ساری حدیثیں آتی ہے, میں آپ کے سامنے کچھ ہی رکھ پاؤں گا. بہرحال سب سے پہلے میں رکھتا ہوں آپ کے سامنے, نماز کو ترک کرنے والا, نماز کو چھوڑنے والا, اس کا سب سے پہلا نقصان یہ ہے کہ وہ مشرک ہو جاتا ہے, وہ شرک کرتا ہے. تارک نماز, نماز کو چھوڑنے والا انسان مشرک ہے. آئیے دلیل, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا. پہلے قرآن کی آیت دیکھتے ہیں, اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ روم سورہ نمبر 30 آیت 31 میں فرماتا ہے, منیبین الیہ واتقوا واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین. منیبین الیہ, متقین و مومنوں کی صفت ہے, گناہ کرتے ہیں تو اپنے رب کی طرف پلٹ جاتے ہیں, انابت کرتے ہیں, لوٹ جاتے ہیں. پھر فرمایا واتقوا, اور اس کا ڈر اختیار کرتے ہیں, واقیموا الصلاۃ, اور نماز قائم کرتے ہیں, ولا تکونوا المشرکین, اے نبی نماز قائم کرنا اور مشرکوں میں سے نہ ہو جانا. وہ نماز چھوڑنے والا مشرک ہوتا ہے. اور کتنا آسان ہے ہمارے نماز چھوڑنا, اللہ رحم کرے. نماز کو چھوڑنے والا مشرک ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, مسند احمد کی روایت ہے, ترک الصلاۃ شرک, نماز کو چھوڑنا شرک. لفظ کے ساتھ نماز کو چھوڑنا شرک ہے, اس لیے کہ جس رب نے پیدا کیا اگر تم اس کی عبادت نہیں کرتے, اس کا مطلب کسی نہ کسی اور چیز کی عبادت تمہارے دل میں رچ بس گئی ہے. نماز کو چھوڑنا شرک ہے. آگے جو ہے آپ کے تعلق سے آتا ہے کہ نماز کے تعلق سے آپ فرماتے ہیں نماز کو چھوڑنا کفر ہے. جب میں چھوٹا تھا, ایک مرتبہ والد صاحب نے کتاب لایا الکبائر, کبیرہ گناہوں, جو کتاب گھر میں آنے والی تھی تو پہلے سے معلوم ہو گیا تھا کہ کتاب آنے والی ہے الکبائر. تو ایک چھوٹے بچے ہونے کے ناطے بڑا جوش و جذبہ تھا کیا آنے والا ہے, اور ایسے ایسے گناہ اس میں ملنے والے جو گناہ ہم کبھی نہیں دیکھیں گے زندگی. ہم ایسے سوچ رہے تھے چھوٹے ہونے کے ناطے اس میں وہ گناہ کی کاؤنٹنگ ہوں گی پوری زندگی میں ہم نے کبھی نہیں دیکھے تھے. ایک ہوتا نا کہ ایسے ایسے گناہ جو کبھی سنے نہیں کبھی دیکھے نہیں. جب الکبائر کتاب آ گئی اور اس کو کھولے تو اس میں لکھا ہوا نماز کا. چھوٹے بچے ہونے کے ناطے ہم تو ایسا سوچ رہے تھے اس میں وہ گناہ ہوں گے جو کبھی زندگی میں نہیں سنے ہوں گے, لکھا نماز کا چھوڑ. اور ہم جس ماحول میں تھے ہم دیکھ رہے تھے ہر کوئی نماز چھوڑتا تھا. ہم کو لگا تھا کتاب غلط ہے تو لوگ غلط ہے, مسئلہ کیا ہے کہ نماز چھوڑنا کہ کبیرہ گناہ ہے, ہمیں نہیں پتا تھا, چھوٹے تھے. اور ہم کو لگا کبیرہ گناہ ہوتا ہے ایسے جو مسلمان سماج میں دکھتے بھی نہیں ہوں گے کوئی کرتے ہیں. نماز کا چھوڑنا تو آج کا معاملہ ہے. آپ سب فرماتے ہیں نماز کا چھوڑنے والا جو ہے کافر, کفر سمجھتے ہیں کافر ہے. آئیے سنیے الفاظ جو ہے, یہ حدیث جو ہے صحیح ترغیب و تہذیب کی روایت ہے. صوبان رضی اللہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا, بندے اور کفر اور ایمان کے بیچ میں فرق جو ہے نماز ہے. اس لیے کہ آپ نے فرمایا اسے ترک کرنے والا بندہ مشرک قرار پاتا. بندہ, انسان, ایمان, کفر کے بیچ میں فرق نماز ہے. اس لیے کہ نماز چھوڑنے والا فرماتے ہیں مشرک ہو جاتا ہے, اور شرک کرنے سے کفر بھی کر لیتا ہے. شرک کرنے والا کافر ہو جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ فرما رہے ہیں بندے اور کفر اور ایمان کے بیچ میں فرق نماز ہے, اسے ترک کرنے سے بندہ مشرک قرار پاتا ہے. کسی کو کافر بولے تو اندازہ لگائیے, آپ کسی غیر مسلم کو آپ بولے یہ کافر تو وہ تلمل ہو جاتا, حالانکہ اس کو سمجھتا نہیں کچھ لیکن تلمل ہو جاتا, کیونکہ میڈیا نے بتایا نا میں کافر ہوں تو یہ کافر. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں نماز کو چھوڑنے والا کافر, اور وہ مشرک بھی ہوتا ہے. اس لیے کفر اب ہر کسی کی اپنی چوائس ہے, جو اختیار کرنا چاہتا ہے کرے. ایک طرف ایمان ہے, اس کے کچھ تقاضے ہیں, ایک طرف کفر ہے, اس کے کوئی تقاضے نہیں, جو چاہے کرو دنیا میں خود ہو جاتا ہے. ایمان کے تقاضے اس کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے, ڈیڈیکیشن دینا پڑتا ہے. اسی طرح جو آپ فرماتے ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے, ان بین رجلی و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ. انسان اور شرک اور کفر کے بیچ کا فرق نماز ہے. شرک اور کفر کے بیچ کا فرق نماز ہے. ایک انسان ہے, اگر وہ شرک اور کفر پہ نہیں ہے, وہ فرق وہ چیز بتاتی ہے کہ وہ نمازی ہے. اب ہم اپنے آپ کو کس میں ڈالیں, ہم خود سوچ سکتے ہیں ہم کتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں. اس سے آگے بڑھیے, اس سے آگے بڑھیے, اس سے بھی گھٹیا ایک درجہ ہے, اس درجے میں بھی انسان مشرک ایک درجہ ہے, کفر ایک درجہ, کفر سے بھی نیچے ایک درجہ معلوم آپ وہ کیا ہے, نفاق. اس لیے کہ نفاق, منافقت کفر کا ایک اعلیٰ قسم ہے, اس لیے اس کی سزا سب سے نچلی ہے. تو ایک نماز, جو انسان نماز چھوڑتا ہے وہ منافق بھی ہو. اس لیے کہ اللہ رب العزت قرآن فرماتا ہے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت 142 میں, وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ. جب منافق نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو بڑی سستی سے کھڑا ہوتا ہے. يُرَاءُونَ النَّاسَ, اور جو کھڑا جو کچھ پڑھتا ہے, جو کچھ کرتا ہے وہ لوگوں کو دکھانے کرتا ہے. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا, اور نہیں کرتا اللہ کا ذکر مگر بہت تھوڑا.
کیا فرمایا؟ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا. منافق کی صفت کیا ہے؟ نماز کو کھڑا ہوتا ہے تو سستی سے، اور اس لیے کھڑا ہوتا ہے کہ لوگوں کو دکھائے، اور اللہ کا ذکر نہیں کرتا مگر بہت. تو منافق اسی طرح متفق علیہ روایت صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث آپ نے فرمایا منافق پر فجر کی اور عشاء کی نماز بڑی بھاری جاتی ہے. یہ میرے بارے میں اور آپ کے بارے میں بات نہیں. منافق پر فجر اور عشاء کی نماز بھاری جاتی ہے. اللہ ہم پر رحم کرے. واقعی میں ہم پر فجر اور عشاء کی نماز مشکل ہے. منافق پر آپ نے کہا صحیح مسلم کی روایت میں فرمایا منافق جو ہے بیٹھا رہتا ہے، اور جب سورج ڈوبنے لگتا ہے اور پیلا ہو جاتا ہے تب بھاگتے ہوئے جاتا ہے اور کوے کی ٹھونگے سے سرزمین پہ مارتا ہے اور عصر کی نماز ادا کر لیتا ہے. وہ اتنی سستی کہ سورج ڈوب رہا لال جب ہو جاتا ہے تو بھاگتا ہے اٹھتے ہوئے جاتا ہے اور 4 رکعت تاکہ مسلمانوں کو بتایا میں مسلمانوں بھائی کافر نہیں ہوا، اور ٹھونگ مارتا ہے 4، مطلب 4 سجدے، مطلب اس نے نمازیں پڑھی اور اس کے بعد تو منافق ہو جاتا ہے وہ شخص جو ہے جو کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم منافقوں کی بھی ہمت اور مجال نہیں کہ وہ نماز چھوڑے، اس لیے کہ انہیں پتا تھا نماز چھوڑنے سے ہمارا کفر ظاہر ہو جائے گا. اللہ رحم کرے. ہم لوگ اپنے آپ کو ماں پیٹ سے مسلمان کہہ کر دھڑلے سے نماز دھڑلے سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کافر کی بھی ہمت نہیں تھی کہ وہ کوئی نماز کو چھوڑے، اس لیے کہ وہ جانتا تھا نماز کو چھوڑنے سے میرا کفر ظاہر ہو جائے گا. اپنے آپ کو ماں پیٹ سے مسلمان بولتے ہیں اور اس کے بعد دھڑلے سے نماز ایک کے بعد ایک چھوٹ رہی ہے. رمضان کا ایک چاند ہوتا ہے جو عجیب تبدیلی لاتا ہے، اور رمضان کا ایک اور چاند ہوتا ہے جو عجیب تبدیلی لاتا ہے. پہلا چاند وہ ہوتا ہے جو رمضان شروع کرتا ہے، ایسی تبدیلی لاتا ہے کہ مسجدیں جو مسلیوں کے لیے ترستی تھی وہ مسجدیں جو پریشان ہو جاتی مسلیوں کے بوجھ اور وزن سے. جگہ نہیں ہے، راستہ نہیں ہے، ہاؤس نہیں پورے، پانی نہیں پورا، چٹائی نہیں پورے، راستے نہیں پورے، بلڈنگز نہیں پوری. اور پھر ایک چاند اور آتا ہے، عجیب چاند ہوتا ہے، وہ بھی آئیں گا، وہ بھی کل یا پرسوں. پھر وہ چاند ایسا کرتا ہے مسجد پھر ویران ہو جاتی ہے کہ کہاں چلے گئے وہ لوگ مجھ میں آتے تھے ایک چاند دیکھنے کے بعد، پھر ایک چاند دیکھ کر غائب ہو. پھر اگلے سال انہیں لوگ ملتے ہوئے، اگلے سال کب میں ہم کو یاد آتا ہم مسلمان ہیں، اگلے سال 27 رجب شب معراج، پھر تھوڑا سا زیادہ تھا اور ارے پر مسلمان ہیں 15 شعبان، اس کو بھی ایک رات مناتے شب برات. پھر ایک یاد دہانی آتی جب ایک چاند دکھتا اور تراویح پڑھنا اپنے کو، چلو 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 اور چلے نہیں. پھر ایک چاند آیا، سب بولتے اگلے سال میں. ایک معمول ہونا چاہیے، ایک نظم ہونا چاہیے، اور نمازیں ہم پر 5 وقت فرض ہے ہر دن میں ان کے اوقات میں. منمانی نہیں کبھی اٹھ کے پڑھ لو ظہر کے ساتھ روز فجر چالو، روز چالو. عشاء تو چھوٹ ہی جا رہی ہے، تو اس کے سوال ہی نہیں آ رہے تھے کہ وہ تو ٹائم ہی نہیں مل رہا شام میں فجر، لیکن ظہر کے ساتھ ملا دی جا رہی ہے. کبھی عشاء بھی اور ظہر فجر بھی دونوں تو تینوں ظہر میں نماز ایک ساتھ ہو. ہر دن میں 5 نمازیں، 5 وقت ان کے وقتوں پر پڑھنا ہے. ہم کو جو کچھ نمازیں یاد رہتی ہے وہ 3 ہی نماز یاد رہتی، 3 نماز یاد رہتی. میں ظہر اثر مغرب کی بات نہیں کر رہا ہوں، 3 نمازیں رہتی. ایک ہوتی ہے وہ نماز جو ہم کو یاد رہتی ہے، وہ ہوتی ہے 8 جمعے کو جمعہ برابر مسجد میں تیار ہو کے ریگولر مسلیوں سے بھی آدھا گھنٹہ پہلے ذکر کرتے بیٹھا رہتا ہوں. 8 والا جمعہ والا، جمعے کو جمعہ. ایک 8 کی ہم کو یاد رہتی. دوسری ایک نماز جو یاد رہتی ہے کون سی تھی؟ آپ کو کھاٹ کی، مر گیا تو جنازے کی نماز، کھاٹ پہ ڈالا ہوا رہتا ہوں، گئے پڑھ لی کھڑے رہے. اور تیسری نماز کون سی یاد رہتی ہے ہم کو؟ 360 کی، عید کو عید. بس 3 نماز ہے. یہ 3 بول رہا میں، ظہر اثر مغرب کی بات نہیں کر رہا تھا. دیکھیے آپ آخری بار نماز کب پڑھے تھے؟ جمعے کو پڑھے نا، مسلمان ہے نا جمعہ. اچھا ماشاء اللہ. اس کے بعد کبھی اور اس کے علاوہ جمعے کے علاوہ کیا پڑھے آپ نے؟ پڑوسی کا انتقال برابر پکا. اس کے علاوہ کیا پڑھتے آپ سال بھر میں؟ عید کے وقت برابر رہتا بالکل ایک دم پکا. کبھی کوئی رمضان کی چھوٹ جاتی ہے لیکن بقرعید کبھی نہیں چھوٹتی. رمضان بزنس میں چلے جاتے ہیں، بقرعید میں کوئی بزنس زیادہ نہیں تو برابر رہتا. 3 نمازیں، 3 نہیں ہیں. یہ ہاں اللہ کے رسول منافق قرآن قرار دے رہا ہوں لوگ جو نمازوں پڑھتے ہیں. اور آج ہم نے لوگ کیا حال بنا دیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کا کیا حال تھا، آپ کیسی نمازیں پڑھتے تھے، کیا حکم دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری سانس تک. آپ کی وفات کا وقت قریب تھا، آپ اٹھے، روایت میں آتا ہے کیا وضو کر کے کھڑے ہونے لگے اور گر گئے. پھر پانی ڈالا گیا، تھوڑی دیر سے آپ اٹھے، پھر آپ نے وضو اور پھر جانے لگے، پھر بے ہوش ہو گئے، پھر آپ کو ہوش میں آئے، پھر پانی ڈالا گیا، وضو کیا. اور جب آپ بے ہوشی سے اٹھتے تھے ہر بار وہ کہتے تھے کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی کیا؟ کیونکہ آپ امام تھے نا، لوگ انتظار کر رہے تھے باہر. جب تیسری بار بھی نہیں ہوا تو کہا ابوبکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھا دیں. ماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، اور دوسرے صحابہ نے کہا اللہ کے رسول. ابوبکر بڑے نرم دل کے انسان، ان سے بڑا مشکل ہے کہ آپ کی موجودگی میں وہ نماز پڑھا سکے اور آپ کی بیماری میں وہ کھڑے ہو سکے. بڑا مشکل ہے ان کے لیے. کہا نہیں، کہو ابوبکر نماز پڑھ. ابوبکر صدیق نماز کے لیے آگے بڑھتے ہیں، رکعت باندھ کے کھڑے ہو. اللہ کے رسول پیچھے سے آتے ہیں، جیسی آہٹ سن لیتے ہیں لوگ بولتے ہیں ایسا کیسا ہوگا. ابوبکر نے کیسی آواز آہٹ سن. جس انسان سے انسان محبت کرتا ہے نا اس کی آہٹ بھی اس کے لیے. آہٹ سن لی کہ نبی آ گئے، اندازہ ہوا دروازہ کھلا، اس دروازے سے آپ آتے تھے جہاں سے ڈیلی، اندازہ ہوتے ہی آپ پیچھے سرکنے لگی. اللہ کے رسول نے ہاتھ سے آگے دھکا دیا، کہا تم پڑھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہ کے نماز نہیں پڑھ سکے، آپ نے بیٹھ کر نماز پڑھی. اس کے بعد پھر آپ نے نماز پڑھائی. کچھ جن نمازوں کی کیفیت یہ تھی کہ آپ سب نے بیٹھ کر نماز پڑھائی تھی، آپ کھڑے نہیں سکتے تھے. سارے صحابہ نے بیٹھ کر پڑھی، اور ایک بار لیٹ کر پڑھائی، سارے صحابہ نے بیٹھ کر آخری وقت تک پڑھ رہے ہیں. اسی طرح ایک روایت آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چل نہیں سکتے تھے آخری وقت نماز کے لیے، تو 2 صحابہ آتے تھے، آپ دونوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھتے تھے اور وہ لے کر چلتے تھے، جس کی وجہ سے وہ ریت کے اندر 2 پیروں کے نشان بن جاتے تھے رگڑنے کی وجہ. تو بھی آپ آخری وقت نماز پڑھی، اور جو آخری وصیت کی وہ یہ تھی الصلاۃ الصلاۃ
وما ملکت ایمانکم، نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا اور اپنے غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، جو سیدھے ہاتھ میں اللہ نے تمہیں دے رکھا ہے تمہارے غلام، ان سے اچھا سلوک کرنا اس لیے کہ انسان ہے. تو نماز کی غلاموں سے اچھے سلوک کی وصیت نماز. دیکھیے اور یہاں جن لوگوں کو اللہ کا ولی ہم مانتے ہیں نا، وہ سارے کے سارے بہت سارے اکثریت جن کو لوگوں نے کہا سارے بے نماز، اور اس کو اللہ کا ولی. کوئی اللہ کا ولی کو کارنر میں بیٹھا ہے جس نے 10 سال سے نہایا نہیں، اللہ کو سبحان اللہ. یہ اللہ کی پاگلوں کے تعلق سے لوگوں کا غلط تصور ہے، وہ بھی دور کر دیتا ہوں. لوگ سمجھتے ہیں، ایک صاحب مجھ سے پوچھنے کہ آپ نے جنتی دیکھا؟ میں نے کہا نہیں جنتی. تو دیکھو وہ جنتی. میں نے کہا ماشاءاللہ تم کو پہلے پتہ چل گیا جنتی؟ کہاں کیسے؟ تو لوگ پاگل ہیں. اب چونکہ آؤٹ آف مائنڈ ہے تو اللہ روز قیامت سوال نہیں کرے گا تو کہاں جائیں گا جنتی. میں نے کہا آئیے میں ایک حدیث سناتا ہوں جو مستد احمد کی آپ نے فرمایا. 3 لوگوں سے اللہ روز قیامت جو ہے انبیاء بھیجیں گا، انبیاء ان کو دعوت دیں گے، ایمان لائے تو جنت میں جائیں گے ورنہ جہنم میں جائیں گے. پہلا وہ بوڑھا انسان جو ایسے دور میں تھا جب اسلام آیا، جو سن اور سمجھنے سے بہت بڑا ہو گیا، ایک دم کھوسڑ بولتے ہیں نا جس کو عربی میں، مطلب بالکل جس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مر چکی. دوسرا وہ انسان جو پیدائش پاگل پیدا ہوا، اللہ اس کو بھی دعوت دینے لگائیں گا، اگر ایمان لائے تو ٹھیک ورنہ جہنم میں جائیں گا. تیسرا وہ انسان جس تک کوئی اسلام پہنچانے والا نہیں آیا، اس کو بھی دعوت. میں نے کہا وہ آپ کا جنتی پاگل کچھ بھی کر دیا. نماز چھوڑنے والے کو ولی بنا رہے اللہ کا. یہاں اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم چل نہیں سکتے نماز، پیر رگڑے جا رہے ہیں، کھڑے نہیں تو بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں، بیٹھ کر نہیں تو لیٹ کر پڑھ. نماز کسی حال میں معاف نہیں. کھڑے رہ کر پڑھو، کھڑے رہ کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھو. بہت سی باریں غلط فہمی یہاں پر لوگوں کو ہوتی ہے، خاص طور سے عورتوں نے صرف بیٹھ کے نماز پڑھنا. نہیں، کھڑے رہنے کے مقابلے میں بیٹھ کے نماز کا صرف آدھا ملتا ہے، ہاف ملتا ہے. کھڑے رہ کر پڑھو، نہیں پڑھ سکتے ہو بیٹھ کر پڑھو، نہیں پڑھ سکتے ہو لیٹ کر پڑھو، نہیں پڑھ سکتے ہو اشاروں میں پڑھو. اگر اشاروں کی طاقت نہیں لگا لیکن ذہن کام کرتا ہے، ذہن میں پڑھو. لیکن نماز کو پڑھنا ہے، یہ کسی حالت میں معاف نہیں ہے، خوشی میں معاف نہیں، غم میں معاف نہیں. میں کیوں کہہ رہا ہوں معلوم؟ خوشی اور غم. آج میری شادی میں نماز تھوڑی پڑھنے والا ہوں. آج تو عورت دلہن بنی ہوئی، دلہن پہ نماز معاف ہے، دلہے پہ نماز معاف ہے آج. اور جب سے شادی طے ہوئی، رسومات چالو، جب سے نہائے دھوئے نہیں ہم لوگوں نے اور نماز بھی نہیں پڑھے ہم نے، کہ تو کچھ لگا لیے، یہ مل لیے وہ مل لیے، اتنے دن بعد نانا ہے فلاں کرنا، نماز ہی غائب. تو کیا اسی میں خوشی میں نماز معاف ہے، دلہا ہو دلہن ہو یا کسی بھی قسم کی خوشی. غم میں نماز معاف نہیں ہے. تو مر بھی گیا آپ کے گھر میں تو جنازہ رکھیے، غم میں معاف نہیں. سردی میں معاف نہیں ہے اور گرمی میں نہیں. مجھے بہت زیادہ سائنس ہو جاتا تو تیمم، ایکسٹریم بیمار ہو تو تیمم، نماز معاف. گرمی میں معاف نہیں، بہت گرم ہے میں کیسا کروں، پڑھنا پڑے گا. انتظار کیجیے چھاؤں، انتظار کیجیے لیکن نماز پڑھنا پڑے گا. اسی طرح جو ہے اگر بارش بھی ہو تو نماز پڑھنا پڑے گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے جب بارش ہوئی تو نماز کے اذان کے بعد کہا جاتا اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھ، اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو. اور اذان ہوتی لوگ اپنے، لیکن نماز کچھ نہیں، کتنی بھی ایکسٹریم بارش ہو. اسی طرح جو ہے تندرستی ہو یا جو ہے بیماری ہو، نماز معاف. تندرست ہوں تو بھی نماز پڑھوں گا، بیمار ہوں تو جو حیثیت میں ہوں ویسی نماز، کھڑے بیٹھے لیٹے جتنا وضو ہو سکتا، جتنا ٹائم ہو سکتا، جو کچھ ہے کرنا پڑے گا. نہ شہر میں معاف ہے نہ سفر میں معاف ہے. یہ شہر میں ہے بھی تو پڑھنا ہے اور سفر میں بھی. تو بہت سے لوگ شہر میں برابر نماز، سفر میں جو جاتے ہیں 8 دن بعد نہیں بہت گندا لگتا، وہ تحت خانے اچھے نہیں رہتے، ٹرین اچھی نہیں رہتی، یہاں کون سا ہوں گا، وہاں کون لوٹا ہوں گا، یہاں کیا ہوا ہوں گا، وہ ہوٹل کیسی رہتی ہے کیا نہیں. نماز اسی طرح امن ہو یا خوف، امن ہو یا خوف نماز پڑھنا، امن ہو یا خوف نماز پڑھنا. امن ہے سلامتی ہے نماز، خوف ہے تب بھی نماز پڑھنا. دشمن کا ڈر ہے، ایسے لوگوں کو، ایسے مسلمانوں کو کیا آپ نہیں دیکھتے جن کے گھر جو ہے تباہ اور برباد کر دیے جاتے دشمن کی طرف سے. گھر کا ملبہ گرا ہے، نماز ہوئی تو اس ملبے پہ نماز پڑھا، حالانکہ نیچے کون کون دبا ہے وہ بھی نہیں جانتا اور کتنے بچے ہوں گے، کتنے مرے ہوں گے. نماز پڑھا لیکن کیا کریں گے، اس لیے کہ غم بھی ہے تو پڑھنا ہے، خوشی بھی ہے تو پڑھنا ہے، امن بھی ہے تو پڑھنا ہے، خوف بھی ہے تو پڑھنا ہے، مصیبت بھی ہے تو پڑھنا ہے، خوشحالی بھی ہے تو کیا کریں. کسی بھی قسم کی مصیبت نماز پڑھ، کسی بھی قسم کی خوشحالی نماز سے آپ کو. جیسے کہ جب خوشحالی آئے تو بہت یاد کیجیے اپنے رب کو، اور جب مصیبت آئے تو اس کے علاوہ حالی کیا نماز کے علاوہ جو مجھے اس مسئلے کو سالو کرے. دونوں بھاگنا ہے کہ اللہ اس نعمت کو باقی رکھ میرے لیے، اے اللہ اس مصیبت کو ہٹاؤں. یہ طریقہ اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں کہا واستعین بالصبر والصلاۃ، نماز کے ذریعے صبر کے ذریعے مانگو اللہ. واستعین بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ذریعے مانگو. بس یہ صبر کرے، مانگے اللہ سے نماز کے ذریعے. آج ہم نے وہ ذریعہ چھوڑ دیا اور پتہ نہیں کون کون سے ذریعے تیار کر لیے، یہ ذریعہ وہ ذریعہ وہ سب چھوڑ دیجیے. یہ ذریعہ ہے مانگنے کا، یہ ذریعہ. اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف فرض نمازیں نہیں پڑھتے تھے، فرض پڑھتے تھے. کچھ نمازوں کو ہمیشہ پڑھتے جن کو مؤکدہ کہا جاتا ہے، کچھ نمازوں کو کبھی پڑھتے کبھی نہیں پڑھتے جن کو سنت نمازیں کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ تہجد پڑھتے، اشراق چاشت پڑھتے، اوابین پڑھتے، صلاۃ الخسوف پڑھتے، صلاۃ الکسوف پڑھتے، سورج گرہن کی اور چاند گرہن کی، صلاۃ الاستسقاء پڑھتے، بارش کے لیے پڑھتے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے صلاۃ الاستخارہ ہوتا ہے، استخارہ کے لیے آپ نے، اور کئی نمازوں کا تذکرہ آتا ہے. آپ نے اندازہ لگائیے اللہ کے رسول کتنی نمازیں فرض کے علاوہ 5 فرض کے علاوہ یہ نمازیں جو آپ پڑھتے. اور ہمارا حال تو یہ کہ یہ 5 ہی نہیں ہو رہی ہم سے، تو باقی کا پڑھ کے اور کر کے کیا فائدہ. یہ اس کا طریقہ کیا ڈسکس کریں گے، خسوف کیا اور کسوف کیا، استسقاء کیا اور استخارہ کیا، وہ سب ریلیونٹ ہی نہیں ہوتا، سب کوئی مقصد ہی نہیں. جہاں فرض کی قلت ہے کہ لوگ فرض کو نہیں آتے، ان کو کیا دعوت دیں گے کہ یہ نمازیں بھی اس کے علاوہ ہے. سورج گرہن ہوتا اللہ کے رسول مسجد میں، چاند گرہن ہوا آپ مسجد کے اندر، صحابہ جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں. حال ہے سوچنا بھی جماعت سے ایسی نمازیں. ہاں بدعتی نمازیں بہت سی پڑھتے ہیں
10 محرم کی نماز ہے مسجد میں محرم کی نماز پہلی بار وہ ہوں گی، لیکن صلاۃ الخوف نہیں، اس سے فتنہ مچ جائے گا، نہیں نماز شروع فتنہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے فتنہ نہیں بس سنت چھوڑ دو۔ حالت یہ کہ اگر کوئی نماز بتائی جائے تو لوگ فتنہ سمجھ رہے ہیں اس حالت یہ کیونکہ اب عادی نہیں ہے لوگ، تو کیا کریں گے، نئی چیز تو فتنہ ہی لگ رہی ہے لوگوں کو۔ بہرحال نماز کو ہم نے کیا حل کر دیا، اللہ کے رسول تو فرض کے علاوہ اتنی نمازیں پڑھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری بیماری تک نماز پڑھتے گئے، اور آج ہم جو ہے بہت دھڑلے سے نمازوں کو چھوڑتے ہیں۔ اسی طرح متفق علیہ صحیح بخاری سے روایت ہے نماز چھوڑنے والے کے تعلق سے، کسی نے عصر کی نماز اگر چھوڑ دی، فوت ہو، ختم ہو گئی، تو آپ نے فرماتے روز قیامت اس کو اتنا غم ہوگا، جتنا غم جیسے کہ ایک وقت میں اس کا سارا مال لٹ گیا، اور اگر دنیا میں ہوتا اور سارا مال لٹ جاتا اور پورے رشتہ دار اگر ایک ساتھ مر جاتے، جتنا غم اس انسان کو تو اتنا غم صرف ایک عصر کی نماز چھوڑنے پر قیامت کے روز انسان کا کتنا غم، جیسا کہ اس کا دنیا میں ہوتا اور ایک ساتھ پورا مال اس کا چوری ہو گیا، ڈوب گیا، اور پورے رشتہ دار مر گئے ایک ساتھ ایک ہی جھٹکے میں، کتنا صدمہ ہوگا نا انسان کو، اتنا صدمہ ہے کہ انسان کو صرف عصر کی، کبھی اندازہ لگائیے، کبھی سوچیے آپ کے 100 روپے اگر گر گئے ہوتے، آج تو 100 کی ویلیو کم ہوتی ہے، 10 سال پہلے اور 20 سال پہلے بہت بڑی ویلیو تھی اس کی، کتنا آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہاں چلے گا، اور ایک غریب انسان کے لیے تو 100 روپے اس کے لیے تو خسارہ تھا، شاید وہ اس کی انکم کا بہت بڑا پارٹ ہو، پورا مال لٹ گیا اور پورے رشتہ دار ایک ساتھ مرنے کی خبر آنے پر کیا صدمہ لیں گے آپ، اتنا غم صرف ایک عصر کی نماز چھوڑنے کا انسان کو آخر اتنا غمگین ہوا، کیوں چھوڑا میں اتنا غم۔ اسی طرح ابن حبان کی روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس کے راوی کہتے ہیں، جس شخص نے نماز کی حفاظت، نماز اس کے لیے نور ہے، نجات ہے، دلیل ہے اللہ کے سامنے جو ہے، برہان ہے، جس نے حفاظت نہ کی اس کے لیے نور نہیں، کوئی برہان نہیں، کوئی نجات نہیں، اور اس کا حساب روز قیامت قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف، یہ سب سے پرلے درجے کے کفاروں، ہائیسٹ لیول آف کفر جس نے کیا وہ لوگ، تو کس کے ساتھ حساب ہوگا؟ قارون کے ساتھ، فرعون کے ساتھ، حامان کے، اور جو ہے آپ نے فرمایا ابی بن خلف کے ساتھ، یہ کافر سردار مشرکین کا تھا، اور 3 وہ تذکرے ہیں جنہوں نے اللہ کا انکار، فرعون کو سب جانتے ہیں، حامان کا فرعون کا وزیر تھا موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں، قارون کو کون نہیں جانتا جس نے اللہ کے ساتھ کبر کیا، اپنی دولت پر برباد ہو، ان کے ساتھ حساب ہوگا بے نماز۔ اب اندازہ لگا لیں، ہر گروہ جتھا الگ الگ لوگوں کے ساتھ ہوں، جو لوگ زام بھرتے ہیں نا نبی اکرم کے ساتھ ہوں، تو نمازی اگر نہیں ہے تو سوچیے بھی، نماز نہیں تو سوچیے مت، اس لیے کہ نماز ضروری ہے بھائی، ورنہ فرعون حامان کی بات آ رہی ہے۔ اسی طرح جو ہے اللہ رب العزت سورہ ماؤن سورہ نمبر 107 آیت نمبر 4 میں کہا فویل للمصلین، لعنت بھیجیے نمازیوں پر، کیوں؟ الذین هم صلاتهم ساہون، نمازوں کو بھلا بیٹھے ہیں، الذین هم یراؤون، اور اگر پڑھتے بھی تو دکھاوے کو پڑھتے ہیں، تو نماز پڑھ رہا ہے لیکن چھوڑتا اور پکڑتا ہے تو لعنت ہے، چھوڑنے والے پر کتنی لعنت ہوگی، اس آیت سے اندازہ ہی لگا جا سکتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت میں ہم نے فرمایا کہا جو شخص فرض نماز پڑھے بغیر سو جائے تو اس کو روز قیامت ایسا عذاب ملے گا کہ اس کا سر فرشتے پتھر پہ رکھیں گے اور دوسرا پتھر لے کے کچھ بادام کبھی ہوتا ہے جھاڑ کے کیسے توڑتے پھوڑ کے آپ کچھ لیں گے، حدیث کے الفاظ پتھر پہ سر رکھیں گا اور فرشتہ ایک پتھر لے کے دوسرے سے کچل دیں، یہ سزا ہے نماز پڑھے عشاء پڑھے بغیر سو جانے، تو سوتا تھا مطلب عشاء، ظاہر سی بات ہے آدمی جو دن میں، اور اگر عصر میں بھی کوئی عادی سونے کا اور اٹھتا نہیں تو اس کے لیے بھی وہی تھے، اور فجر میں بھی نہیں ہوتا اس کے لیے بھی وہی تھے، لیکن یہ بات عشاء کے لیے آئی تھی، اکثر عشاء میں لوگ لیٹ ہو جاتے تھے، آپ بہت تاخیر سے پڑھاتے تھے، سو جاتے تھے، تو بہرحال سو جائیں تو اس کے سر کھلے جائیں گے۔ اسی طرح سنن ابن ماجہ کی روایت آپ نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر فرض نماز چھوڑ اس سے اللہ کی حفاظت کا ذمہ اڑ گیا اور اللہ نے اسے اپنے معاف کرنے کا ذمہ بھی ہٹا لیا، دونوں ذمہ ہٹا لیا، اپنا ہاتھ کھینچ لیتا اس سے۔ جس نے فرض کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ، مطلب کوئی فرض فجر ظہر عصر مغرب عشاء، اس کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے اللہ نے اسے حفاظت کا ذمہ چھوڑ دیا اور اللہ نے اس کے معاف کرنے کا بھی ذمہ، حفاظت بھی نہیں اور معافی بھی۔ اب بتائیے اللہ کی حفاظت سے محروم اور معافی سے محروم انسان کہاں جائیں گا؟ دنیا بھی بیکار، آخرت بھی۔ نماز ہم شروع کر دیں اور جہنم میں جانے کی ایک وجہ جو قرآن نے بیان کی سورہ مدثر نمبر 74 میں قالوا لم نکن المصلین، جب جہنم سے فرشتے پوچھیں گے کیا ہوا کیوں آئے یہاں، وہ کہیں گے قالوا، جواب دیں گے لم نکن، ہم نماز نہیں پڑھنا جہنم میں جانے والوں کی علامت ہے، اس لیے کہ جہنم میں جانے والے لوگ یہی کہیں گے کہ ہم نمازی نہیں تھے، ہم کوشش کریں اور نماز کو بس لگ جائے، نماز شیوا، شعار، طریقہ، پہچان، ہماری سب کچھ بنے، یہ نماز کو بنا لیں۔ آئیے نماز چھوڑنے کی جو چند وجوہات ہم دیتے ہیں، وجوہات کو ہم دیکھتے ہوئے اپنی بات کو کرتا ہوں، کیوں تو یہ بھی نماز سے ایک روکنے کی وجہ بنتی ہے۔ پہلی وجہ جو نماز چھوڑنے کی آج ہمارے پاس ہے، بالکل عام وجہ، مرد بھی دیتے اور عورتیں بھی دیتی۔ مرد کیا وجہ دیتے؟ نماز کو چلیے ذرا وہ طہارت نہیں پاکی، عورتوں سے کہا گیا نماز پڑھی، بچی پیشاب کر دیتے نا ذرا پاکی حاصل، کیونکہ عورتیں ظاہر سی بات ہے پبلک باتھ روم سے سڑکوں پہ نہیں کھڑے ہو جاتی مردوں کے جیسا، تو ان کے لیے پانی کا نہیں جھوٹ بول سکتی، تو بہانہ کیا ہے؟ بچہ پیشاب کر دیتا، بچی پیشاب کر دیتی، پوتا پیشاب کر دیتا میرے پاس ہی، پوتی کر دیتی تو میں نماز نہیں پڑھتی، بھانجا بھتیجا میرے پاس ہی رہنا، بہانہ دیکھیے آپ۔ طہارت سب سے بیسک بہانہ ہے، کسی کو بھی نماز کا پورے دنیا سارے عالم میں لوگ یہ بہانہ بناتے ہیں، طہارت سب سے فرسٹ کیٹیگری۔ طہارت میرے بھائی، طہارت کتنی معمولی چیز ہے تو کیوں نہیں رکھی؟ اس حال میں اگر انسان مر جائے، سوچی تھوڑی، طہارت نہیں، مر گئے، کیا حال ہو؟ جو مجبور تھا دین پر تھا وہ الگ بات ہے، ایک نوجوان صحابی نکاح ہوا، رات میں اپنی بیوی کے پاس گئے، نکاح جس دن ہوا اسی رات میں اعلان ہوا کہ جنگ کو جانا، جہاد کو جانا ہے، بیوی کے پاس تھے، ہم بستری کر لی تھی، نکلے اور شامل ہو، ٹائم نہیں تھا نا،
نہانے دھونے کی، چونکہ اعلان ہوگا فرض تھا جہاد، چلے گئے اور جو ہے صبح ہی شہید ہو گئے، انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فرشتوں نے انہیں غسل، اس لیے کہ وہ پاکی کی حالت میں، لیکن وہ ایمان والے تھے، ان کی نیت تھی، ہماری تو نیت ہی نہیں نا طہارت کی، تو میں وہ کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، وہ ایسا ہو جائے تو وہ تو الگ بات ہے، اللہ فرشتے غسل دیے ہوں گے، وہ تو ایک الگ بات، لیکن اگر ایک آدمی عادی ہے جو طہارت نہیں، اور طہارت نہیں کرنے کی وجہ ایسی معمولی ہے، میری پینٹ بہت فٹ ہے نہیں، یہ فیشن کے بغیر زندہ بھی تو نہیں رہ سکتا، تو یہی پینٹ پہننا پڑیں گی، طہارت نہیں، میں کھڑے رہ کے کریں، میں وہاں رہتا نا تو وہاں بیٹھ کر نہیں، ہم جانتے ہیں ویسٹرن ہے، یہ سب بہانے بھائی، جو آئیں گا نا فرشتہ موت کا وہ یہ نہیں سننے، یہ تھا یہ تھا یہ تھا، اللہ کے پاس جاؤں گا وہ تو سیکنڈری کیس، پہلے یہ سوچ لیجیے سال میں مر گئے تو کیا ہوں گا، بس وہ چھوڑ دیجیے نماز کا، کیا جواب دیں گے فرشتوں کو اس ناپاکی، یہ بہانے چھوڑیے، طہارت کے مسائل سیکھیے اور طہارت سے رہیے ہر بار، ایک مومن کا تصور نہیں ہے بغیر پاکی کے، اس کا بیسک چیز ہے اس کی زندگی کی ہے، سب سے پہلا بہانہ پاکی، دوسرا بہانہ ابھی تو جوان ہے یار، پوری زندگی پڑی ہوئی دیکھیں گے نا نماز کا کیا لگا ہے ملائیت، یہ لوگ ملا لوگ بھی چھوڑ دیجیے نماز، جوان ہے ابھی، جوانی ہے، جب دیکھا جائے گا عمر آئیں گے انشاءاللہ ریٹائرمنٹ کے 58 کے بعد 60 ایئرس کے اندر 40-50 ایئرس میں 35 میں جب بیکار ہو جائیں گے، ہاتھ پر کام نکل چڑھ جائیں گے، اللہ کو پسند بھی نہیں ایسی چیزیں، اللہ جوانی کو پسند کرتا ہے، اللہ کو بڑا، یہ الگ بات ہے، بوڑھے لوگوں کی الگ حرمت ہے، لیکن جو چیز پرائم ہے زندگی کی وہ جوانی ہے، اللہ جوانی کی عبادت کے بارے میں پوچھتا، نوجوان جس کی زندگی جوانی عبادت میں گزری بارش کے سائے میں، موت کے بعد اللہ جو 5 سوالات کرنے ہیں اس میں ایک سوال ہے جوانی کہاں گزاری، پرائم ہے نا، اس لیے کہہ رہا ہوں بڑھاپا کو برا نہیں لیکن جوانی پرائم ہے، پرائم برباد کرتے ہو دنیا میں اور بولتے ہو آخرت میں بڑھاپا دیں گے اللہ کو بھی جو یہ چیز پسند نہیں، پھر ریجیکٹڈ چیز کو دنیا جب آپ کو بڑی تمہاری ضرورت نہیں، نکلو یار 50 ایئر میں یہاں سے ریٹائرڈ ہو، آپ بولے اب اللہ کے لیے دوں گا میں، کیا فائدہ اللہ کے لیے، جوانی دیجیے، نہیں ابھی تو جوان ہے یار، ذرا دیکھیں گے بڑی عمر کے بعد، ذرا ارے اتنا چھوٹا بچہ یار تمہارا 10 سال کا تو مارتے اس کا نماز کے، بڑا ہوں گا 18-20 سال کا، پھر دیکھیں گے 10 سال میں جس کو عادت نہیں ہوئی کیا 18-20 سال میں اس کو عادت نہیں، ابھی چھوٹا ہے، بڑا ہونے کے بعد عادت ہوگی۔ میں ایک سوال کرتا ہوں، لوہا گرم ہے اور اس کو آپ کو شکل دینا ہے، شکل کو شیپ دینا ہے، تو آپ کیا بولے ارے ٹھنڈا ہوں دو پھر دیں گے نا شکل، ٹھنڈا ہو ہتھوڑے مارے تو منہ پہ لگتے ہتھوڑے آ کے، لوہے کو کچھ نہیں ہوتا ہے، گرم میں تو ہتھوڑے اس کو ڈھل جاتا ہے، تو بچپن میں ڈھالو اس کی عبادت، یہ بہانہ لوگ بچوں کو دیتے، بچے کی بچی کے کپڑے دیکھو کیسے پہنائے، ادب ہے نہیں بہت، چھوٹی ہے بھی، بڑے بڑے بات دیکھیں گے، پھر بڑا ہوگا تو بولتے بیٹا یہ کیسے کپڑے ہوتے ہیں، ابا سیدھے ہو جاؤ، ارے بچپن ہم کو پہناتے رہتے ہیں اور آپ بول رہے ہیں ایسے کپڑے اور ویسے کپڑے، چلو نکلو یہاں سے، وہ عمر ہے، وہ عمر تو جوانی میں ہے، جوانی ہے ابھی تو باقی ہے بہت۔ تیسرا بہانہ، ہم کہاں اتنے گناہ گار ہیں یار، تم نماز کی بات کر رہے ہیں، ہم تھوڑی گناہ کرتے ہیں، تو گناہ کرتے ہیں نا، وہ نمازیں پڑھتے رہتے ہیں، آپ زیادہ گناہ کرتے ہیں اپنا لینے میں نہ دینے میں، نماز کی ضرورت نہیں، صحابہ لینے دینے میں تھے کہ لوگوں روز گناہ کرتے تھے صبح اور شام، جو ان کو 5 نماز کی ضرورت تھی، میں نماز فرض ہے اس کی بات کر رہا ہوں میرے بھائی، یہ گناہ مٹاتی ہے، لیکن یہ فرض بھی ہے، گناہ نہیں بھی تو پڑھنا ہے، انبیاء پڑھ رہے ہیں، انہوں کیا گناہ کرتے تھے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، پڑھ رہے ہیں، ہم گناہ نہیں کرتے بولے اس لیے نماز کی ضرورت نہیں، ایک بہانہ۔ تیسری وجہ جو لوگ بہانہ بناتے ہیں وہ یہ ہے کہ نماز پڑھنا نہیں آتی، سیکھے نہیں بچپن میں، تو اب بڑے ہو گئے تو اب شرم آتی ہے، جان دو چھوڑی دو چکر، بچپن میں نہیں سیکھی تو بڑے ہو گئے تو ہم کو شرم آتی ہے، مسجد میں جانے شرم آتی ہے، اور وہ عادت نہیں ڈالے والد نے، اگر یہی بات کو آپ کا مینیجر بولے کہ دیکھیے آپ کو اب یہ آپ کی جاب یہاں شفٹ کر رہے ہیں اور آپ کو یہ چیزیں سیکھنا پڑیں گی، کمپیوٹر سیکھنا پڑے گا، یہ MSc IT کا کورس دینا پڑے گا، تو ارے بہت ابھی 8 دن میں سرٹیفکیٹ لاتا سیکھ کے سب، لیکن تم بڈھے ہو گئے نا 55 سال کے، نہ کچھ نہیں، سیلری اگر بڑھ رہی ہے اور ہو رہا تو میں سب کچھ کر کے آؤں گا، لیکن دین کے لیے نہیں، اب بچپن میں عادت نہیں تھی، اب عادت نہیں لگی، اب چلو یہ زندگی دیکھ لیں گے پھر کیا ہوگا، مطلب ایسا جیسا کہ پھر جائیں گے، پھر پیدا ہوگی، پھر آنے والے ہیں اگلی زندگی میں پھر سے عادت ڈالنے والے، میرے بھائی پچھتاؤ اس پر کہ جو زندگی بیکار کر دی ہے، بدلو اپنے آپ کو، مجھے اب اپنے آپ کو بدلنا ہے اور ایک اچھی زندگی گزارنا ہے۔ اسی طرح جو ہے 5ویں وجہ جو بتائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ نماز میں دل نہیں لگتا، وسوسے آتے بلکہ نماز نہیں، بہت لوگ بولتے ہیں ارے نماز کیوں نہیں پڑھ رہے، نماز پڑھتے وسوسے آتے اس لیے نہیں پڑھتا، جس کو نماز پڑھنے سے وسوسے آتے اور نماز نہیں پڑھتا تو اس کی مثال ایسی ہے کہ گھر میں چور آ رہے بلکہ تجوری کھلی رکھ دیا میں نے، وسوسے اس کو آتے، اس کا ایمان ہے مطلب شیطان آتا ایمان چرانا چاہتا، آپ نے نماز چھوڑ دی، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ چور آتے ہیں اور آپ نے تجوری کھلی چھوڑ دی، اب تو حفاظت زیادہ کرو، وسوسے آنا تو ایمان کی علامت ہے آپ کے، چور تو وہیں آتا ہے جب پیسہ ہے، کہ جھوپڑیوں میں جاتا ہے چور اور جنگلوں میں جاتا ہے، نہیں مالدار بستیوں میں جاتا ہے وہ، شیطان ایمان والوں کے پاس نہیں، وسوسے آ رہے بلکہ زیادہ پڑھنا چھوڑ کے آپ نے کیا کی، تجوری کھلی رکھ دی، بھائی جو لے جانا لے جا، اس کا کام کر دیا، وہ آتا بھی نہیں، پھر وسوسے بھی نہیں آتا، ہوتا ہوگا جو کرنا تھا، لگا دیا اپنے گروپ میں شامل کر دیا، نکل گیا۔ چھٹی جو وجہ لوگ بتاتے ہیں وہ یہ ہے میک اپ اور اسٹائل خراب ہو جاتا ہے، میک اپ اور اسٹائل، اب دیکھو دعوت میں آئے صبح 10 بجے سے جا کے لیٹے ہوئے تھے، 2-3 بجے سچ کے آئے، اب دعوت شروع ہو رہی ہے اثر سے لے کر عشاء تک، تو وہ 2 نمازیں تو گئی، اب یہ نمازیں بھی نہیں پڑھ سکتے نا، لیکن میک اپ کتنا مہنگا کاسٹلی ہوا اور کیا کیا اسٹیم لے لیا، یہ کر لیا، ویکسنگ کر لیا، فلاں کر لیا، اب شام میں کم از کم 14ویں کے چاند جیسا کچھ تو چمکوں میں یار محفل میں، وضو سے تو دیکھو خراب ہو جائیں گے نا، اثر کا وضو، مغرب کا وضو، عشاء کا، اور اتنا کوئی پاورفل آدمی تو نہیں نا فجر سے عشاء تک ایک ہی وضو چلائیں گے، ممکن بھی نہیں، امکانات بھی نہیں ہے کہ انسان اتنا لمبا وضو ایک پورا دن بولے بغیر اس کے صبح کر لیے شام نہیں، سمجھ رہے ہیں بات، تو میک اپ اور اسٹائل نماز کو چھوڑنے کی وجہ ہے،
भाई नमाज को चलिए, वो लेनिन है थोड़ा सा कॉटन, थोड़ा सा जब फोल्ड करेंगे ना वित्त, उससे मैंने करके थक गया था मैं, उसको आयरन मार मार के 3 बार कराया, तो जब इतना सूद बना वैसा, और आप नमाज को चलो बोलते उतार, नहीं हो सकता, स्टाइल खराब हो जाएगा, मेकअप खराब हो जाएगा। ये वजह बहुत बड़ी याद रखिए बहुत से लोगों की, कि आम दिनों में आम कपड़ों में नमाज पढ़ते हैं, जब अच्छे कपड़े पहनते हैं और मजलिसों में जाते हैं तो कभी नमाज नहीं, थोड़ा मेकअप खराब हो जाएगा, एक वजह है। इसी तरह की वजह 7 वजह जो लोग देते हैं वो ये है कि जो आदि नहीं है बचपन से, तो अब दिल नहीं लगता, मतलब बचपन से नहीं पढ़े ना तो अब दिल नहीं लगता हमारा, तो अब नमाज नहीं पढ़ते हैं। अगर बचपन से नहीं पढ़े, दिल नहीं लगा ना, अपने दिल को आदी बनाइए कि बेटा लग जा बोलना, वरना खबर में भी नहीं लगेंगे और आखिरत में भी नहीं लगेंगे, बहुत मुश्किल हो जाए। आप लग जा बोलना, ये रीजन नहीं है बोलना कोई लग जाती, वरना खबर की जिंदगी बहुत बेकार, बहुत उचाट है बोलना, अकेले है और आखिरत की खतरनाक है, लग जा सुधर जा बोलना, दिल को मनाइए, वरना फिर आप भी हो जाएंगे। क्या तूने उस शख्स को देखा जिसने अपनी ख्वाहिशात को अपना माबूद बना लिया है, ख्वाहिशा नफ्स, ये 7 बहाने तो जो लोग देते हैं। आखिर में सहाबा का एक कौल रखता हूँ, जामे तिरमिजी की रिवायत है, सहाबा का एक कौल है, इमाम तिरमिजी इसको रिवायत कर, काना अस्हाबु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यरौना शय्यन मिन अल अमाली तरकुहु कुफ्र गैर अस्सलाह, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किसी अमल के छोड़ने को कुफ्र नहीं मानते थे सिवाय नमाज को छोड़ने वाले को। सहाबा का इजमा है इस चीज पर कि जो शख्स जो है नमाज छोड़ दे वो काफिर था। इसलिए कि इमाम तिरमिजी सहाबा का नकल कर रहे हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब किसी चीज को कुफ्र नहीं मानते थे सिवाय नमाज को छोड़ने को। क्या तरकुहु कुफ्र गैर अस्सलाह, किसी चीज को छोड़ने को कुफ्र नहीं कहते सिवाय नमाज को। सहाबा का इजमा और फतवा है कि वो शख्स काफिर है जो नमाज को छोड़ता है। मैं समझता हूँ इतनी वहीद हमारे लिए काफी है। अपनी बात को मैं खात्मे की तरफ ले जाता हूँ। आखिरी बात सिर्फ उसके फायदे और नुकसान रख के खत्म कर रहा हूँ। नमाज के फायदे चूंकि मैंने कहा ना पूरे नहीं रख सकता हूँ, सिर्फ सरसरी गिनवा देता हूँ, इंशाल्लाह जिस फायदेमंद होंगे। नमाज के फायदे अल्लामा इब्न क़य्यिम अल-जौज़ी रहमहुल्लाह ज़ादुल माद में नक़ल कर कहते हैं, हुसूल रिज़्क़ का बायस है नमाज, हुसूल रिज़्क़ का बायस है, रिज़्क़ आने का जरिया है, परेशानी से नजात देने वाली चीज है, दिल को तक़वियत देती है, जान के लिए फरहत खुशी का जो है एक जो जरिया है, जिस्म में निशात पैदा होती है, इसी तरह जो है शरह सद्र का जरिया, दिल खुल जाता है दीन के लिए, दिल को मुनव्वर करने वाली चीज है, अज़ाब इलाही से हिफाजत करने का सबब है, शैतान से दूरी रखती है, जो है मुहाफिज सेहत है, सेहत अच्छी रहती है नमाजी की, बीमारियों को रफा दूर करने का जरिया है, चेहरे को चमकाने मुनव्वर करने का जरिया है, सुस्ती और काहिली को दूर भगाती है, जो है ख्वाए जिस्म को दोबाला करती है, ताकत जिस्म को और बढ़ा देती है, रूह की ग़िज़ा है, नेमत इलाही की हफिज़ है, जो नमाज पढ़ता है अल्लाह उसकी नेमतों को बाकी रखता है, तो नेमत इलाही की हफिज़ है, बायस खैर और बरकत है, रहमान का मुक़र्रब नज़दीकी इख्तियार करने का जरिया है, खौफ इलाही का दर्स देती है, अल्लाह से डराती है, जिक्र इलाही का जरिया, अल्लाह को याद करने का जरिया है, नमाज जन्नत की कुंजी है, रहमत इलाही के नुज़ूल का जरिया है, अल्लाह उस पर रहमतें नाजिल करता है, नेकी जो है नमाज नेकी है, नमाज बुराई और बेहाई से रोकने वाली चीज़ है, अल्लाह की मोहब्बत की अलामत है, नमाज नेमतों की शुक्रगुजारी का जरिया है, नमाज भलाई का दरवाज़ा है, अल्लाह के बंदे और उसके दरमियान एक राब्ता है बातचीत के लिए, नमाज बंदे का इजहार शुक्र है, नमाज अल्लाह की खुशनुदी का जरिया है, उसको खुश करते हैं, नमाज बायस हिदायत है, नमाज सुन्नत नबी से मोहब्बत का इजहार है, नमाज फिक्र आखिरत पैदा करती है, नमाज इस्तिग़फ़ार और तौबा का दर्स देती है, नमाज सब्र और सियाबत का जरिया है कि इंसान सब्र करके जम जाए किसी चीज पर, नमाज से नुसरत इलाही अल्लाह की तरफ से मदद आती है, नमाज इस्लाह इंसानियत का बायस है, इंसान की इस्लाह करना है, मस्जिद से जोड़ दीजिए नमाजी बन जाए, नमाज रुजू इल्लाह की तरफ एक कदम है कि अल्लाह की तरफ बढ़ रहे हैं उसका एक कदम है, नमाज जो है इख्वत दीनी कायम करती है, मुसलमानों की आपसी मोहब्बत को बढ़ाती है, नमाज गुनाहों से पाक होने का जरिया है, नमाज शैतान से दुश्मनी का इजहार है, नमाज जो है अजाब क़ब्र को मिटा देती है, उसके खिलाफ ढाल बन जाती है, दुनिया की बेरग़बती और अल्लाह से ताल्लुक़ करने का वो लिखते हैं, मिन जुमला ये 43 फ़वाइद वो लिखते हैं। उसके बाद नमाज छोड़ने के चंद नुकसान की बात खत्म कर रहा हूँ, जो हमने देखे हदीस से कुरान से, वो ये है, नमाज से लापरवाही तबाही और बर्बादी का सबब है, नमाज छोड़ना कुफ्र है, नमाज छोड़ना शिर्क है, नमाज छोड़ना निफाक है, तर्क के नमाज जो है वो जो है दरअसल जो है दीन की तकजीब है, दीन और इस्लाम का इनकार है, बेनमाजी फिरौन हामान और कारून के साथ उसका हश्र होगा, नमाज को छोड़ने वाला दीन ईमान में बाकी नहीं रहता, बेनमाजी फासिक और फाजिर होता है, बेनमाजी इस्लाम से उसका कोई लेना देना नहीं होता है, बेनमाजी शैतान का बंदा होता है, इसी तरह नमाज तर्क करने वाला जहन्नुम में जाएगा, नमाज से दूरी रहमत इलाही से दूरी हो जाती है, नमाज तर्क करना जो है बेसुकूनी की एक वजह है दुनिया में, नमाज जो है अल्लाह ताला की ना पढ़ने से हिफाजत उठ जाती है, रहमत उठ जाती है, इसी तरह नमाज छोड़ना तकब्बुर की अलामत है, इसलिए कि अल्लाह के आजिज़ बंदे उसके सामने झुकते हैं, नमाज छोड़ना जो है अमाल को बर्बाद कर देता है, नमाज जो है जो नहीं पढ़ता उसके अहल माल और दौलत बर्बाद हो जाता है। तो ये चंद फ़ायदे और चंद नुकसान थे, मैं इसी पे अपनी बात ख़त्म करूँगा।
اللہ رب العزت دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا گیا اسے عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں اور ہماری نمازی بنا دیں, ہم تمام کا رشتہ مسجد سے جوڑ دیں, ہمیں صرف نمازی نہیں بلکہ جماعت سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما, اور صرف فرض نماز نہیں, اللہ ہمیں مؤکدہ سنن اور نوافل پڑھنے کی توفیق عطا فرما. ہم تمام کو نمازیں چھٹی اللہ اس معاملے میں ہمیں معاف کر, اس گناہ کو ہمارے جو ہے تو ہمارے اس معاملے میں توبہ قبول کر, اور ہمیں اس لائق بنا کہ آئندہ ہم زندگی میں کبھی نماز نہ چھوڑیں جب تک ہمیں اللہ زندہ رکھ, ایمان اور اسلام پہ زندہ رکھ. خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بھائی نے سوال کیا کہ صلاۃ التسبیح نماز کے تعلق سے اور صلاۃ الاستخارہ کے تعلق سے. تو دیکھیے استخارہ کوئی خاص نماز نہیں ہوتی, لیکن جب بندہ اللہ سے کوئی معاملے مشورہ چاہتا ہے اور وہ نماز پڑھتا ہے 2 رکعت, اور قاعدے کے اندر وہ ایک دعا ہے جو استخارہ کی ہے, وہ دعا کرتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے استخارہ کی. اس نے نماز پڑھی, اللہ سے مشورہ طلب, کوئی ایک مسئلہ تھا, 2 چیزیں تھی, دونوں میں سے کیا میں لوں, کیا چیز کروں, اس کے لیے. تو بہرحال یہ پڑھی جا سکتی ہے. اس کا طریقہ یہ کہ آپ 2 رکعت نفل جیسی پڑھیں گے, اور اس میں آپ کو اگر یاد ہو تو قاعدے میں تمام دعاؤں کے بعد وہ دعا استخارہ کی وہ پڑھے. اگر وہ دعا یاد نہیں ہے تو پھر نماز پڑھ لے 2 رکعت نفل, اور اس کے بعد وہ دعا کو الگ سے دیکھ کر آپ جو پڑھ سکتے ہیں اس کو استخارہ. بھائی کا دوسرا سوال صلاۃ التسبیح کے تعلق سے ہے کہ لوگ اس کے بہت سارے فضائل بتاتے ہیں. تو صلاۃ التسبیح کے تعلق سے یاد رکھیے محدثین میں اس معاملے میں اختلاف ہے کہ اس معاملے میں کیا جائے. کچھ کی رائے یہ ہے کہ چونکہ اس تعلق سے بہت زیادہ روایتیں آتی ہیں, اس میں سے وہ ضعیف ہے, لیکن چونکہ اس کی تعداد بہت زیادہ ہے لہٰذا وہ صحیح لی غیر حسن لی غیرہی کا درجہ حاصل کر لیتی. مطلب جب بہت ساری ضعیف روایتیں ایک ساتھ آئے کسی مسئلے پر تو وہ درجہ حاصل کر لیتے, چونکہ اتنے سارے لوگ مل کر ایک چیز جھوٹ پر جمع نہیں ہو سکتے, تو لہٰذا اس کو حسن لی غیرہی کا ایک درجہ دیتے ہیں, مطلب وہ بھی لائق عمل ہو جاتی ہے. ٹھیک, تو لہٰذا کچھ محدثین نے کہا کہ یہ حسن لی غیرہی ہے, تو لہٰذا زندگی میں ایک بار پڑھ لے تو اس کے لیے کافی ہے. کچھ نے کہا نہیں, چونکہ یہ معاملہ نماز کا ہے اور بہت کثرت سے جو ہے اس تعلق سے روایتیں آئی اور ساری کی ساری ضعیف ہے, تو لہٰذا چونکہ یہ عبادت کا معاملہ ہے تو ہم اس معاملے میں, تو میں اس معاملے میں قارئین کو سامعین کو یہ کہوں گا وہ اس معاملے میں جو محدث کے اقوال اور اس معاملے میں جو زیادہ انہیں بہتر لگتے ہیں وہ اس کے قول کے مطابق جو ہے اپنا جو عمل اس معاملے میں کر سکتے ہیں. اس لیے کہ میں اپنی کوئی خاص رائے اس معاملے میں دینا نہیں چاہوں گا. آپ کو جو بہتر لگتا, سب تمام محدثین ہیں, تمام سلف سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کا اس معاملے میں اختلاف ہے, تو لہٰذا وہ اپنے اعتبار سے پڑھے, دلائل کا مشاہدہ کرے اور اس کے مطابق انشاءاللہ عزیز وہ عمل کرنا چاہے تو کرے, رکنا چاہے تو بہرحال یہ ان کی اپنی مرضی ہے انشاءاللہ. شکریہ. تو اس میں بہرحال ایک سوال آیا تھا چونکہ جس سے تعلق کانفرنس سے بھی تھا اور نماز سے بھی تھا, تو پہلے لے لیتا ہوں. کسی نے سوال کیا کہ ہمارے ایک بھائی ہے جو آپ کے درس دیکھتے ہیں, ریگولر آ رہے ہیں, اور یہاں سے آ کر وہ سو جاتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ سحر بھی نہیں کرتے اور فجر کی نماز بھی نہیں پڑھتے, اور وہ یہاں موجود ہے, تو آپ تھوڑا ان کو سمجھائیے. تو بہرحال اب اس معاملے میں کیا کہوں کہ آپ ایک دینی درس میں آ رہے ہیں اور اگر نماز فرض نہیں ہو رہی تو پھر آپ اس کانفرنس میں آنا آپ کے لیے ضروری ہے. یہ کانفرنس میں ایک علم دیا جا رہا ہے جس سے ہو سکتا ہے بہت سی باتیں آپ سیکھیں اور اپنے میں تبدیل, لیکن یقیناً اس کانفرنس میں آنے کا مقصد یا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے نمازیں چھوڑ دیں. اگر فرض نماز آپ کی فجر چلی جاتی ہے تو پھر کانفرنس میں آ کے آپ نے فائدہ نہیں ہوتا. اور یہ ہر سال میں کانفرنس میں بولتا تھا کہ ایسا اگر کوئی کر رہا ہے کہ یہاں سے جاتا ہے فجر نہیں پڑتا ہے تو اللہ کے لیے کانفرنس میں نہ, اس لیے کہ جو شخص عشاء پڑھے آپ سے فرماتے ہیں اور سو جائے اس میں سے کہ فجر میں اٹھوں گا, تو اس اور فجر میں اٹھتا ہے تو ساری رات عبادت کا ثواب ملتا ہے. لیکن فجر میں اٹھنا ہے, آپ یہاں جاگے, نفل علم حاصل کیا, دین سیکھا, اور پھر فجر فرض چلا گیا تو پھر یہ علم کا کیا فائدہ ہے نا. میں گزارش کروں گا, اور پھر عمل کے اعتبار سے لوگ بولیں گے تو کچھ غلطی سیکھ کے آ رہے ہیں, تو جہاں جا کر آپ کے اگر فرض چھوٹ جا رہے ہیں تو وہ کیا چیز ہے, صحیح. بہرحال اور ہو سکتا ہے وہ لا علم ہے, الحمدللہ آج بہت ساری باتیں نظر کی آ گئی ہیں, تو یا تو وہ نہیں آئیں گے یا تو پھر آئیں گے ضرور جاگیں گے اور انشاءاللہ فجر. السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ جو اپنی نماز فرض قضا ہو جاتی ہے, بعد میں جیسے اپنے کو یاد آتی کہ اپنی فرض نماز قضا ہو گئی, تو پھر کچھ لوگ بولتے ہیں کہ جیسا قضا عمری پڑھ لیے تو وہ لیول ہو جاتی ہے, جیسے فجر کی چھوٹی تو 5 نماز ایک ساتھ پڑھ لینا اپنے تو لیول ہو جاتے, تو کیا یہ صحیح ہے؟ بھائی نے بہرحال ایک سوال کیا ہے کہ قضا عمری کے تعلق سے, اور میرے پاس کئی چٹھیاں ہیں وہی اسی متعلق قضا عمری پڑھنا کیا سنت ہے, اگر نہیں تو سمجھائیے. قضا اگر نماز زندگی ہے تو کیا ہم اس کو قضا کر سکتے ہیں؟ تو قضا عمری اور قضا نماز کے تعلق سے باتیں آپ کے اس مسئلے میں ایک ساتھ ہیں. پہلی چیز جان لیجیے نماز قضا کب ہے, یہ مسئلہ ہم کو پتہ ہی نہیں. وہ نماز جس نماز کو آپ بھول جائے, یاد نہ رہے, بے ہوشی طاری ہو, غفلت ہو جائے, غفلت مطلب سفر میں ایسا ہو کہ صرف کھڑے تھے, نہ ہٹنے کی جگہ نہ بیٹھنے کی جگہ, غفلت ہو جائے, اسے وقت چلا گیا, سو جائے آپ جس کی وجہ سے یاد نہ رہا, یہ تمام نمازوں کی قضا ہو سکتی ہے. ٹھیک, وہ نماز جو جان بوجھ کر چھوڑ دی جائے, جیسا کوئی کہے چلیے اثر کا وقت اگر آپ جاؤ تو چھوڑ دی جائے, یہ نماز قضا نہیں ہوتی, یہ نماز فوت ہو جاتی ہے, مر جاتی ہے, اس کی زندگی میں کبھی قضا نہیں ہو سکتی. یہ بات یاد رکھ لیجیے, قضا اور نماز کے فوت ہونے, جو نماز چھوٹ جائے وہ قضا ہوتی ہے, جو چھوڑ دی جائے فوت ہو جاتی ہے, سوائے توبہ کے کوئی راستہ نہیں اس کے. سمجھا؟ تو آپ کسی انسان کی نماز قضا ہوئی ہے, فوت نہیں ہے, فوت ہوگی تو گیا ہوتا, قضا ہوئی, تو کیا قضا عمری کوئی نماز ہے؟ جیسا کہ جو لوگوں کی نماز فوت بھی ہوگی اور قضا بھی ہوگی, بولتے کہ بھائی ایک رات ایک دن کوئی آتا ہے, اس مخصوص دن رات میں
کھڑے ہونا، 2 رکعت فجر کی قضاء عمری، 4 رکعت ظہر کی قضاء عمری، 4 رکعت عصر کی قضاء عمری، 3 رکعت مغرب کی قضاء عمری، 4 رکعت عشاء کی قضاء عمری، اور پڑھتے اور بولتے ہیں الحمدللہ ساری نمازیں زندگی کی۔ جو میں کہتا ہوں اگر اتنا آسان تھا تو خواہ کی جب نماز فرض نہیں ہوئی تھی کیوں صحابہ نے نمازیں پڑھی جس کی وجہ سے ان کے ایمان کا پتہ چلا؟ اتنا اگر آسان تھا تو آپ نے دیکھو ابھی تو فرض بھی نہیں مت پڑھو، فرض بھی ہو جائیں گی تو قضاء عمری کی سہولت تم لوگوں کے تو اول ہے نا، ان کو تکلیف دی جا رہی ہے، خاموش رہنا پھر اس کے بعد قضاء عمری پڑھ لینا۔ یہ چور راستے شریعت میں ہم نے کہاں سے نکالے؟ قضاء عمری، کوئی قضاء عمری نماز سنت سے ثابت نہیں، یاد رکھیے۔ اب لوگ بولتے نہیں ایسا کہ میں 20 سال نماز نہیں پڑھا، 30 سال نماز نہیں پڑھا اور میرے کو اب ہدایت ملی، تو نماز فوت ہوئی ہے قضا ہو گیا، اس پر ڈسکشن کرنا پڑے گا۔ اور نماز فوت ہوئی ہم نے جان بوجھ کر چھوڑی ہے، اس کی قضا ہوتی نہیں ہے۔ کچھ لوگ بولتے نہیں قضا عمری پڑھنے کا طریقہ ہے فجر میں اٹھنا، جا کے کھڑا ہونا مسجد میں، بولنا 2 رکعت پہلی فجر کی چھٹی، پھر ظہر کی نماز میں گئے 4 سے پہلے 4 پڑھ لینا، کہنا ظہر کی پہلی جو 4 چھٹی مطلب پہلی رکعت، تو اس سے ہوتا ہے کہ فرسٹ لوٹ کی فرسٹ نکل جاتی ہے تو اگلی آگے پھر فرسٹ بن جاتی ہے، تو ہر روز بولے ہر نماز سے پہلے قضا کرو۔ ایسا کر کے ہم کیا لوگوں کو راستہ دینا چاہ رہے ہیں کہ تم نمازیں چھوڑو اور ایسی قضا کرو؟ یہ مسئلہ بتانا پڑے گا کہ نماز فوت ہو گئی، جس نے اگر چھوڑی جان بوجھ کے، اس کی چھوٹ گئی، اس کی قضا ہوتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے قضا کی آپ کر سکتے ہیں، لیکن قضاء عمری جیسی کوئی نماز پڑھنا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر آپ نے 20 سال 30 سال مسلمان ہونے کے باوجود بھی، پتہ ہونے کے باوجود بھی نماز نہیں پڑھی تو اللہ سے سخت توبہ کرے، اللہ یہ فریضہ چھوٹا ہے تو ہمیں معاف کر، تو انشاءاللہ عزیز ہمارا رب جو بڑے بڑے کو معاف کرتا ہے تو انشاءاللہ عزیز امید ہے وہ اس کو بھی ضرور ہم سے معاف کریں گا۔ اور اس کے بعد جب آپ سے کسی چھوٹ جاتی ہے غفلت سے، مشکل سے، بے ہوشی سے، انجانے میں، علم نہ ہونے کی وجہ سے، نیند کی وجہ سے، اس کی اٹھ کے آپ قضا کریں۔ وہ قضا کا طریقہ کیا وہ بھی بتا دوں۔ جب کوئی نماز آپ کی چھوٹتی ہے اور جو ہی آپ کو ہوش آئے یا نیند کھلے اور پتہ چلے تبھی اس کو پڑھنا ہے۔ مثال آپ فجر میں الارم لگا کے سوئے، نیند کھلی تو کیا ہو گیا؟ سورج نکل گیا 7 بجے، تو ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں بہت سارے، آپ جان دو اب آپ ظہر میں وضو کریں گے، ڈبل وضو کریں گے کیا فائدہ؟ پھر ظہر سے پہلے جاتے ہیں وضو کر کے 2 رکعت پہلے پڑھتے فجر کی ظہر کی۔ یاد رکھیے جو نماز جب چھوٹ جاتی ہے، جب آپ نے حدیث میں فرمایا جب کوئی انسان نیند لگ جائے، آنکھ لگ جائے، جب وہ اٹھے تب اس کے لیے فجر کا وقت ہے۔ لیکن یہ سستی کاہلی والے اور روز چھوڑنے والوں کے لیے نہیں حدیث، یہ غفلت سے ہو گیا، میں نے الارم لگایا، میں نے سب کچھ کیا، میں نے گھر والوں سے کہا، سب ہونے کے باوجود بھی انسان ہے، ہوگی غفلت، مہینے میں 1-2 بار ہو سکتی ہے غفلت ہو جائے مجھ سے، تو آپ نے فرمایا جب نیند سے جاگے جب اس کے لیے وقت ہے، چونکہ وہ غفلت میں تھا، اس پہ نیند کا غلبہ ہو گیا تھا، اس نے سب کچھ کوشش کی اٹھنے کی پھر بھی نہیں اٹھ سکا، اس کے لیے تب ہے۔ عصر کے لیے آپ لیٹے اور نیند نہیں لگ گئی کہ اب بالکل ایسا ہو گیا کہ عصر کا وقت ختم ہونے پر ہے، بہت لیٹ ہو گیا، اٹھتے ہی آپ کو عصر پڑھنا، اب یہ نہیں جانتا مغرب کا، چونکہ جب اٹھے تب اس کے لیے وقت ہے، تبھی اس کو فوراً ادا کر دینا۔ خاموخواہ کے 2 نمازوں کو ملا کر پڑھنا نہ ہے بیرا ہے، فرض اپنی جگہ اپنے وقت پر نماز فرض ہے، کبھی بھی نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے؟ تو لہذا قضا اگر ہو جائے جیسے ہی یاد آ رہے ظہر کا وقت تھا فوراً کرنا ہے، اثر تک انتظار نہیں، ڈبل وضو کرنا، ڈبل فلاں کرنا، ٹھیک ہے؟ فوراً آپ سے کچھ لوگوں کو تو اتنی لازمی ہوتی ہے کہ مسجد میں جاتے وضو کر کے اگر جماعت ختم ہو گئی تو اب جان دو قضا ہو گئی، اب آپ مغرب میں پڑھ لیں گے، سر چلے جاتے، ارے بھائی آپ واپس جا رہے ہیں، ہوگی نا جماعت، کیا فائدہ مغرب سے؟ تبھی آپ کو پڑھنا۔ اور جو شخص مسجد میں داخل ہو اس نیت سے کہ نماز پڑھو، جماعت ہو بھی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ نماز وہیں پڑھے اس لیے کہ اس کو پوری جماعت کا ثواب ملے گا کیونکہ اس کی نیت تھی، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال قضا بھی پڑھنا ہے، اور جو نماز جان بوجھ کے چھوڑی جاتی ہے فوت ہو۔ یہ سوال کیا نماز نہیں پڑھنے سے گھر میں خیر و برکت اڑ جاتی ہے؟ کیونکہ ہمارے گھر میں 2 سال سے تنگی آ رہی ہے، اس کا کیا معنی؟ تو دیکھیے نماز نہ پڑھنے سے خیر و برکت یقیناً انسان کی چھین جاتی ہے، رزق میں کمی ہو جاتی ہے، دل پریشان ہوتے ہیں، تنگی ہو جاتی ہے، آس پاس کا ماحول ہمارے خلاف ہو جاتا ہے، اولاد نافرمان ہو سکتی ہے، بہت سارے نقصان ہوتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے نماز نہ پڑھنے سے یہ ہو آپ فوراً نماز کا معاملہ چالو کر دیں، اور نماز اگر آپ پڑھتے اور پھر بھی یہ تنگی آ رہی تو اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اس پر آپ صبر کرتے رہیے، اور اس صبر میں بھی نماز کے ذریعے صبر کیجیے کہ صبر کیجیے اور نماز قائم کرتے رہیے، اے اللہ اس تنگ کو، اس پریشانی کو، اس مشکل کو ہم سے دور کر، ٹھیک ہے؟ تو دونوں چیزیں ہیں، نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے اگر یہ ہو رہا ہے تو نماز شروع کر دی، اور اگر نماز پڑھتے ہیں ماشاءاللہ تو آپ فوراً کیا کیجیے اللہ سے اور ڈٹ کر نماز پڑھیے، نوافل کا اضافہ کیجیے اور دعا کیجیے، انشاءاللہ یہ نماز اور صبر انشاءاللہ یہ آپ کے جو ہے مانگنے کے ذریعہ بنے گا، اور اللہ تعالیٰ کی آزمائش سے آپ نکلیں گے، اللہ دنیا کی زندگی بھی اچھی کرے گا، اس آزمائش کے بدلے آخرت میں بدلہ بھی دیں گا، اور انشاءاللہ آخرت زندگی بھی ہماری ثواب۔ السلام علیکم، ہمارا نام سید فیصل ہے۔ ہمارا سوال ہے کہ آج آپ نے بتایا نماز ترک کرنے کی سزا اور چھوڑنے کی سزا، تو نماز قضا کرنے کی سزا کیا ہے؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ میں نے نماز چھوڑنے کے بارے میں بتایا کہ صحابہ نے کفر کہا، اللہ کے رسول مشرک کہا، منافق کی علامت، نماز قضا کرنے کی کیا سزا؟ یاد رکھیے نماز قضا کرنے کے تعلق سے کوئی سزا یا اس کے مخصوص سزا کے الفاظ احادیث میں نہیں آتے اور قرآن میں بھی نہیں آتے، جیسا بہت سے لوگ بولتے ہیں اگر ایک شخص ایک نماز کو قضا کرے چاہے اس کو ادا بھی کر دے تو اس کو پتہ نہیں کہ گنتی ہے کچھ بھی اتنا عذاب ملے گا، اور ایک وہ کوانٹٹی 2 کروڑ سال کی برابر ہوتی، 4 کروڑ سال کی برابر ہوتی، 50 کروڑ سال کی برابر ہوتی، تو یاد رکھیے ایسی کوئی صحیح روایت ثابت نہیں ہے کہ جس میں مخصوص بتایا گیا کہ کیا ملے گا، ایسا کوانٹٹی وائز، جیسا نماز چھوڑنے والوں کے سر کچلے جا رہے ہیں، سو جا رہے ہیں تو فنا ہو رہا، لیکن کوانٹٹی وائز کی قضا ہوگی تب 70,000 سال کا، ایسے کوئی حدیث میں ایگزیکٹ فگرز نہیں، تو لہٰذا بہت سارے لوگ
कुछ पता नहीं हदीस से कहाँ से लाते हैं कि 70 करोड़ साल की भी एक मैंने सुना कि चाहे आप पढ़ भी ले तो बोले 70 करोड़ साल मिलेगा, तब आदमी बोलेंगे यार ये तो एक तरह जुल्म हो जा रहा है कि पढ़ रहा हूँ फिर भी 70 करोड़, हालांकि खजा वही होती है जो मजबूर है, समझ रहे बात को। तो बहरहाल वैसा नहीं है, अल्लाह ताला जो है बड़ा माफ करने वाला रहम करने वाला, तो जैसी खजा हो अव्वल जैसी आपको याद है फौरन यही उसका एक। किसी ने सवाल किया कंपनी में जॉब की वजह से कुछ नमाजें क्या मिलाकर पढ़ना दुरुस्त है? ये सब नमाज की अहमियत पता चल गई, कंपनी का मामला है, तो क्या कुछ नमाजें मिला सकते कंपनी की? तो देखिए सबसे पहली चीज, बिला शरई उज़्र के दो नमाजों को मिलाना आपके लिए और हमारे लिए जायज नहीं है। लिहाजा कंपनी के अंदर जो लोग जाते हैं उन्हें बताता हूँ, फजर का जनरली मसला नहीं होता, अगर सुबह की शिफ्ट है तो फजर का हो सकता है, लेकिन जनरल शिफ्ट में दोपहर की नमाज का एक मसला है, 10 बजे से लेकर 9 बजे से लेकर 6 या 7 बजे तक कंपनियां चलती हैं, दो नमाजों का मसला होता है, जिसमें से एक नमाज का मसला हकीकी है, एक नमाज का मसला नहीं है। कैसे? जोहर जो होती है आपका लंच जो आपका ब्रेक होता है खाने का, उसमें पढ़ लीजिए, समझ रहे आप? जोहर जो होती है वो उसमें से 1 बजे ब्रेक हुआ, 1:30 बजे ब्रेक हुआ, 2 बजे हुआ, फौरन पढ़ ले। असल मसला असर का आ जाता है, मगरिब तक तो घर पहुंच जाता है, असर का आता है, और कभी कभार दिन अगर छोटे हो तो असर मगरिब को भी मसला आ जाता है। इस मामले में हम अपने बॉस को, कंपनी के मालिक को गुजारिश करें कि मैं जो है नमाज जो है पढ़ना चाहता हूँ, जिसके लिए मैं 5 से 10 मिनट का ब्रेक लूंगा, मैं वजू करके फौरन अपनी जगह पे नमाज पढ़ूंगा और उसके बाद हमारे पास क्या होता नहीं, मेरे को नमाज को जाने का है, कंपनी में काम कर तो अल्हम्दुलिल्लाह जमात से पढ़ूंगा, घर पे कभी जमात से नहीं। बहुत से लोग होते हैं जब काम पे जाते हैं ना बॉस को, तो साहब हम बस पाबंद, ठीक, फजर कभी नहीं पढ़ते, इशा कभी नहीं पढ़ते, जब तक जॉब पे रहते पूरी नमाज होती, जोहर असर मगरिब बस, बाकी की नमाज इसका अल्लाह, ये 3 नमाजें भी अल्लाह के लिए नहीं पढ़ रहे थे आप, अगर पढ़ते तो फिर आप बाकी पढ़ते, जब आप बॉस के पास टाइम ले रहे हो उससे एक्स्ट्रा जिसके पैसे आपको देता है, तो आप जब खाली जब आप नहीं पढ़ते अल्लाह को राजी करने के लिए ना, तो बहरहाल नहीं मैं जमात से पढ़ूंगा, मस्जिद जाके पढ़ूंगा, तो फिर आधा घंटा लगेगा भाई। कंपनी आपके एक एरिया में जहाँ पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है, मस्जिद कहीं दूर है, वक्त मांगी 10 मिनट, फौरन वजू कीजिए, मुसल्ला साथ ले जाइए, जा नमाज जिसको आप बोलते हैं, जहाँ मौका मिला साफ जमीन बिछाया और किबला रुख आसान, आजकल टेक्नोलॉजी ने इतना आसान कर दिया, बस हैंडसेट को आप दबाइए बताता किबला, आपने किया, आपकी नमाज में, लेकिन हरगिज़ इसकी इजाजत नहीं दी जाएगी आप नमाज छोड़, अरे नहीं आप तो आसानी दे दे रहे दिन, जमात का क्या? तो मेरे भाई नमाज छोड़ने से अच्छा नमाज पढ़ना है ना, नहीं फिर जमात नहीं तो नमाज ही नहीं, बात है जमाती नहीं तो नमाज नहीं। इससे तो आप कई लोगों को हजारों लाखों को जो बेनमाजी बना दे रहे हैं, कह कर कि नहीं मिला लो बस मगरिब पढ़ लो, हालांकि अगर जमात नमाज जमा भी होंगी तो असर जो है जोहर और असर होंगी और मगरिब और इशा होंगी, असर और जो है मगरिब तो जमा हो ही नहीं सकते किसी भी हाल में, तो लिहाजा वो जहाँ है वहीं पढ़ ले। नहीं हम कंपनी में 10 मुसलमान हैं, हम जमात बनाएंगे, बहुत अच्छी बात है, कंपनी इजाजत देती है तो आप जमात भी बनाएंगे, बहुत बड़ी बात है। कंपनी अगर जमात की इजाजत नहीं देती नहीं हम लड़ेंगे उनसे, फाइट करेंगे, अब एक नया मसला, वैसे पूरी दुनिया बता रही है मुसलमान ऐसे कंपनी वाले रखने को तैयार नहीं, दो कौमों कंपनी वाले रखते, मुसलमानों को एक दूसरे कौमों को रखते नहीं, जल्दी यूनियन बना लेते, झगड़ा करते, ये करते, मसाइल पैदा करते, फिर उस पर आप मौका देते, धीरे धीरे सब होगा। आज आप इनफरादी पढ़ते हैं, कल बॉस से परमिशन ली हम 2 लोगों के साथ, तो उतना ही वक्त में पढ़ेंगे इंशाल्लाह, टाइम आपको ज्यादा नहीं लेंगे, देंगे, कल 3 हो गए कि हम 3 पढ़ लेते, धीरे बहुत बोलेंगे बना दो यार मुसलमानों के लिए एक जगह कोई अलग थोड़ा सा आसान। इसी सवाल में एक सवाल था कि अगर हम वहाँ नमाज पढ़ते हैं कंपनी के अंदर, तो अगर वहाँ वजू का मसला होता है और वो तस्वीरों का मसला होता है, कभी कंपनियों में कि कुछ तस्वीरें लगी होती है, जैसा माबूद जो लोग इबादतें करते हैं अल्लाह के अलावा उनकी तस्वीरें होती है, देखिए आप क्या कीजिए, अगर तस्वीरें वो है तो इजाजत मांग के एक ऐसी जगह जाकर पढ़िए जहाँ तस्वीरें अगर वो भी तो पीछे हो, फिर आपके सामने ना हो, किबले की तरफ, समझ रहे बात को, किबले की तरफ अगर तस्वीर है तो आप उठाकर उनको हटाकर जो है पढ़ सकते हैं, लेकिन अब मसला है कि हटाने नहीं देंगे, तो आप ऐसी जगह जाइए जहाँ किबले तरफ कुछ नहीं। सबसे बेस्ट क्या होगा मानो आपको, एक वेयर हाउस जो होता है कंपनियों में, जहाँ सामान पड़ा होता है, वहाँ आसानी से, कभी कभार सिक्योरिटी का मसला होता है, क्योंकि सामान खुला होता है तो एक अलग मसला, लेकिन अगर नहीं खाली जगह होती, सेकंड छत होती है, बारिश को छोड़कर छत पे आराम से जाइए, वो टैंक का साया जहाँ आता है वो आता है, वहाँ एक जगह बन सकती है आपको। थर्ड जगह बेसमेंट और पार्किंग लॉट हो सकता है कंपनी का, वहाँ भी आपको कोई कुछ नहीं बोलेंगे, एक कॉलम को बना लीजिए आप, मुसल्ले का वो जगह है, आपने वो डाली और वहाँ शुरू हो गया नमाज के लिए, कोई आपको नहीं, ये बात याद रखें, अल्हम्दुलिल्लाह रहम करे ऐसे लोगों पर जो यूरोप और अमेरिका में रहते हैं जहाँ मसाजिद ही नहीं मिलते, लेकिन उसके बाद भी आप कई लोगों को देखेंगे गाड़ी रोकी, हाईवे पे नीचे जगह नहीं तो गाड़ी की छत पे नमाज चालू होगी, डिक्की पे जगह नमाज चालू होगी, पीछे क्या होता था, गाड़ी खड़े की किबले की तरफ खड़े हो गए, नमाज हो जाती है उसकी डिक्की पीछे गाड़ी की, टैक्सी नमाज ही पढ़ रहे हैं आराम से, तो नमाज के लिए छूट नहीं, जहाँ है वहाँ पर। ऐसे बहुत सारे लोगों की जॉब अल्लाह उन पे भी रहम करे, मैंने देखा हूँ जमात के साथ नमाज पढ़ते हैं, गल्फ कंट्रीज में जॉब करते हैं, रिक्स पे काम करते हैं, और कभी कभी पानी के अंदर जाके रिक्स को सुधारना पड़ता है, मेंटेनेंस रिपेयर करना पड़ता है, तो पानी के अंदर बाजमात नमाज पढ़े, सुने नहीं आता, इशारों से सबसे ज्यादा पानी में, फुल पानी, निकल नहीं सकते बाहर, इसलिए कि निकल के आएंगे तो फिर काम नहीं हो सकता, तो वहीं जमात से नमाज चल। तो देखिए एक नमाजी के लिए ये सब बहाने नहीं होना चाहिए, जो अल्लाह के लिए कोशिश करता है अल्लाह उसके रास्ते निकाल ही देता है, याद समझ रहे आप, तो कोशिश कीजिए, अल्लाह फर्ज है। अब